معراج دعا سے ایک ایک بدلہ لینے کی ساری پلاننگ کر چکا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس نے دعا کی انا مٹی میں ملا دی ہے، وہ اپنی ضد پوری کر رہا ہے۔ معراج کا بھائی بلاج بھی اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان آ چکا تھا۔ جہانگیر مینشن کو ایسے سجایا گیا تھا جیسے پچھلی 2 شادیوں میں بھی سجایا نہیں گیا تھا۔ جہانگیر صاحب نے اپنے چھوٹے اور لاڈلے بیٹی کی شادی میں ایک ایک چیزوں پر ہزاروں روپے خرچ کیے تھے۔ پورے گھر کے ساتھ پورا شہر معراج کی شادی کی خوشی میں سجایا گیا تھا۔ میڈیا والوں کو بھی شادی کی ہر تقریب میں بلایا گیا تھا۔ بلاج اور اس کی بیوی بہت اچھے مزاج کے مالک تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، روحان اور آلیان۔ سجل کے مقابلے میں معراج کی رملہ سے زیادہ بنتی تھی۔ جہانگیر مینشن میں شادی کی تیاریاں عروج پہ تھی۔ معراج دعا کی کوئی تصویر تو دکھاؤ۔ رملہ اور بلاج جب سے آئے تھے معراج کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ میرے پاس کوئی تصویر نہیں ہے اور شادی میں دیکھیں گے سب اس کو بس۔ معراج بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا۔ کیوں اتنی پیاری ہے بیگم کہ اس کو نظر لگ جائے گی؟ رملہ نے مسکرا کر کہا۔ ہاں وہ تو ہے، معراج نے سجل اور ہما کو دیکھ کر کہا۔ معراج سجل اور ہما کو اچھے سے جانتا تھا۔ ہما ایک دن پہلے یہاں آ گئی تھی اور روز معراج سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی، اس سے رابطے کر کے اور گرل فرینڈ کی قسمیں، بلکہ ہمیں کیا اس کی تمام پرانی گرل فرینڈ کی قسمیں دے رہی تھی، لیکن معراج ہما سمیت کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ عمیر کی ضد پر دعا کا گھر بھی سجایا گیا تھا۔ پہلے پھپھو نے شرکت سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر اپنی بیٹی روبی کا مستقبل سوچ کر وہ راستے پر آ گئی تھیں۔ دعا کے والد احمد صاحب نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اس شادی پر لگا دی اور انہوں نے بھی کسی چیز کی کمی نہ چھوڑی تھی۔ معراج کے لیے ایک سے ایک مہنگا جوڑا انہوں نے تیار کروایا تھا اور بھر کے معراج کی بری اور دعا کے جہیز کا سامان جہانگیر مینشن میں بھجوایا تھا، جبکہ راجہ جہانگیر نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ احمد صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ راجہ جہانگیر ایک اچھے انسان ہیں، لیکن وہ بھی ضدی بیٹی کے ضدی باپ تھے۔ ان کی انا اس چیز کو نہیں مان رہی تھی اور وہ دعا سے اب تک شدید قسم کے ناراض تھے۔ سمیرہ بیگم کی جدائی کا وقت قریب دیکھ کر اب موم ہو گئی تھی۔ نیمرا، عمر تینوں اداس تھے اور دعا کی شادی پر خوش بھی تھے۔ نیمرا، سیرت اور زبی کے زور پر دعا مایوں پہ بیٹھ گئی۔ جہانگیر مینشن سے بھی دعا کے لیے بھر کر سامان آیا تھا، جس کو دیکھ کر نیمرا اور سیمت سمیت سجل کی بھی آنکھیں پھٹ گئی تھیں، کیونکہ سجل کی بھی ایسی شادی کی تیاری نہ ہوئی تھی۔ سب اپنی جگہ سیٹ ہو چکے تھے سوائے احمد صاحب اور دعا کے۔ ایک ایک دن اس کو اس کی موت کے قریب آتا محسوس ہو رہا تھا۔ جس لڑکی کی شادی ہو وہ کس قدر خوش ہوتی ہے، لیکن دعا کے چہرے پہ ماتم کے سوا کچھ نہ تھا۔ دعا کے گھر بھی تمام لوگ جمع ہو چکے تھے۔ سیرت پہلے ہی یہاں آ گئی تھی، زوبی بھی ضد کر کے آ گئی تھی۔ نیمرا کی دوستوں کو نیمرا نے بلا لیا تھا، اس لیے کافی ساری لڑکیاں جمع ہو چکی تھیں۔ نیمرا، سیرت، زوبی اور باقی تمام لڑکیاں مل کر ڈھولک پر گانے گا رہی تھیں۔ ایک سما سا بنا ہوا تھا۔ دعا کے ہاتھوں پر پارلر والی نے مہندی لگا دی تھی۔ دعا گمسم سی بیٹھی تھی جب پارلر والی نے کہا کہ آپ بہت لکی ہیں۔ مطلب؟ دعا نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کی مہندی بار بار پھیل رہی ہے، اور کہتے ہیں جب دلہن کی مہندی بار بار پھیلے تو اس لڑکی کا شوہر اسے جنون والی محبت کرتا ہے۔ دعا کی آنکھوں سے ایک آنسو گرنے لگا۔ محبت؟ وہ شخص تو مجھ سے میری کہی باتوں کا بدلہ لے رہا ہے۔ وہ جنون کی نفرت کر سکتا ہے، جنون کی محبت نہیں۔ یا اللہ، کیا لکھا ہے میرے نصیب میں؟ دعا نے اپنے دل میں کہا۔ یہ لے ہوگی آپ کی مہندی مکمل۔ دعا نے اپنی ہاتھوں پر لگی سجی مہندی دیکھی جو اس کے گورے گورے ہاتھوں میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ مہندی کے حسین پھولوں کے درمیان بہت خوبصورت سا دل بنا کر اس کے اندر معراج کا نام لکھا گیا تھا۔ دعا کی نظریں ایک دم اس کے نام پر آ کے ٹکی اور اس نے دل میں اپنے سوال کا جواب دیا۔ یہ لکھا ہے میرا نصیب۔ آپ نے یہ نام میری مہندی پر کیوں لکھا؟ دعا نے مہندی والی سے پوچھا۔ میں نے یہ نام اس لیے لکھا ہے کہ شادی کی رات کو آپ کے شوہر آپ کے ہاتھ میں یہ نام ڈھونڈے۔ ویسے اگر پہلی نظر میں ڈھونڈ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ساتھ پکا ہے۔ مہندی والی کی الٹی سیدھی باتوں سے دعا کا سر پھٹ رہا تھا۔ یہ سب بکواس ہے اور کچھ نہیں، دعا نے بے رخی سے کہا۔ نیمرا اور سیرت وغیرہ نے بھی اب ڈھولک پر مزید تیز گانے شروع کر دیے تھے۔ سیرت باجی، عائشہ باجی کیوں نہیں آئی؟ نیمرا نے سیرت سے سوال کیا۔ نیمرا، عائشہ اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے، اس کو اس سب کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں پتا شاید، سیرت نے جواب دیا اور دل میں سوچنے لگی جب عائشہ کو یہ پتا چلے گا تب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ عمر بھی دعا کے پاس بار بار آ رہے تھے، بس احمد صاحب ہی ایک بار بیٹی کے پاس نہ آئے تھے اور یہ چیز دعا کو اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ اس کے جان سے زیادہ پیار کرنے والا باپ آج اس کو دیکھ نہیں رہا۔ چلو بیٹھو ادھر۔ دلاور اور معراج کے دوستوں کے ساتھ اسے اندر اٹھا کر لائے تھے۔ کیا مصیبت ہے آخر؟ معراج نے چڑھ کر کہا۔
उपटन लगाओ इसको जल्दी से पकड़ कर, बिलाज ने महराज को कुर्सी पर बिठा कर कहा। बिलाज मुझे ये सब पसंद नहीं। महराज ने कुर्सी पर बैठ कर कहा। चलो हमारी लिए ना सही दुआ के लिए लगा लो। अब की रजा ने कहा। किसके लिए? आईब्रो उठाते हुए महराज ने रजा से एक बार, मेरा मतलब है दुआ भाभी के लिए लगा लो। महराज दुआ की इज्जत कराना अच्छी तरह जानता था। बिलाज और दिलावर भी महराज को उपटन लगाया तो दुआ भाभी के नाम का ही लगा लो। नहीं मुझे नहीं लगाना, एक बार तो बोल दिया ना। सजल ने हंसकर कहा। उपटन लगा लो, क्या क्यों नहीं लगा रहे देवर जी? वो क्या है ना सजल भाभी, लगाएंगी भी। अभी मैं यहाँ से सीधा दुआ ही के पास जाने वाला हूँ। अब ये तो फिर मेरी जान का हक है ना। क्या महराज ने जल्दी सजल और जल्दी हुमा को और जलाया था, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। महराज की इस बात पर इसके तमाम दोस्तों और बिलाज, दिलावर और रमला ने आकर एक आवाज में हू वाओ कहा था। महराज की इस बात पर महराज थोड़ी देर बाद इन लोगों के साथ बैठा, फिर उठकर कमरे में आ गया। वो बाथरूम से बाहर निकला तो हुमा से कमरे में मौजूद थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो हुमा? तुमसे बात करना चाहती हूँ। महराज प्लीज मुझसे सुन लो। देखो दुआ से शादी मत करो, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, उसका चक्कर उसके कजन। खबरदार, महराज तकरीबन चलाया था। मेरे होने वाली बीवी का नाम किसी और के साथ लगाया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। एक बात कान खुल कर सुन लो हुमा, तुमने मुझसे ताल्लुकात कायम किए थे, मैंने नहीं। तुमने मेरे करीब खुद आई थी, और जब लड़की अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं करेगी तो मालिक निमत को कौन छोड़ता है? तुमने खुद अपनी हिफाजत नहीं की, पर दुआ जैसी लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। अच्छा वाकई क्या तुम मेरे काबिल हो? आईब्रो उठा के महराज ने हुमा की तरफ देखा। लड़कों को अपनी अदाओं से पास लाना काफी नहीं होता हुमा। लड़का ऐसी लड़की के साथ घूमता फिरता है, मजे लेता है और फिर छोड़ देता है, और शादी एक ऐसी लड़की से करता है जैसी दुआ है। मुझे तो खैर औरत जात से ही नफरत है, लेकिन इन सब में दुआ तुम सबसे बेहतर है। अभी भी वक्त है, ये सब हरकतें छोड़ दो और दूर रहो मुझसे। महराज ने हुमा को कोसना शुरू कर दिया और बाहर की तरफ चला गया। हुमा के जहन में एक नई चीज ने जन्म लिया था। दुआ के घर तकरीब जोरों पे थी। दुआ काफी देर से लाउंज में बैठी थक गई, इसलिए अपने कमरे में आ गई। उफ, दुआ एकदम ढप से अपने बेड पर लेट गई थी। उफ, इतना थक गई हूँ। दुआ के कानों में जैसे ये आवाज गूंजी, इसने सीधा उफ, इतना थक गई हूँ। दुआ के कानों में जैसे ये आवाज गूंजी तो इसने सीधा लेटे सर पीछे की तरफ देखा तो इसको उल्टा महराज नजर आया। वो एकदम झटके से उठकर बैठ गई। तुम? हाँ मैं। क्यों नहीं आ सकता? महराज इसके पास आकर बेड पर बैठ गया। क्यों आए हो तुम यहाँ? दुआ ने पीछे हटते हुए कहा। तुम्हारी बेबसी देखने। महराज ने भी जला देने का जवाब दिया। कहाँ गई वो मगरूर लड़की? महराज ने मुस्कुराकर पूछा। दुआ के दिल पर एक जख्म सा लगा। मर गई, दुआ ने फौरन कहा। अच्छा वाकई? बड़ी इतनी जल्दी मरती नहीं वैसे। महराज जिद करने में माहिर था। दुआ ने एक नफरत भरी निगाह महराज पर डाली। तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं शोर मचा दूं? ओह धमकी, चलो जाओ शोर। महराज दुआ के करीब हुआ। दुआ उठकर अलमारी के पास चली गई। प्लीज जाओ यहाँ से, मेरी जिंदगी का और तमाशा मत बनाओ। दुआ के अंदाज में वाजिया थकन थी, न जाने वो कितनी रातों से सोई नहीं थी। महराज उठा और उसके करीब आया। बस एक दिन और दुआ खान, बस एक दिन, फिर सारी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी की दौड़ मेरे हाथों में होगी। महराज आगे बढ़ते हुए बोल रहा था और दुआ एकदम पीछे हुई। पीछे दीवार थी। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है महराज जहांगीर, दुआ ने भी शेरनी जैसी आवाज में कहा था। मैं तुमसे आजाद होकर दिखाऊंगी। हा हा अच्छा। दुआ में के कमरे में पड़ा उपटन महराज ने उठाया और दुआ के पास आया। दुआ हैरत से इसको देख रही थी। जाओ यहाँ से, दुआ एक बार फिर बोली। दुआ के रखसार पर लगा दिया। महराज ने हाथ में लगा उपटन दुआ के रखसार पर लगा दिया। ये मेरा रंग सारी जिंदगी के लिए तुम पर छिड़ गया है दुआ खान। कल तुम्हारी आजादी 3 अल्फाज के बाद मेरी गुलामी बन जाएगी। हाँ, लेकिन वो आजादी सिर्फ 3 ही लफ्ज की गुलाम होगी मेरा जहांगीर, सिर्फ 3 लफ्ज। दुआ ने भी हाजिर जवाब दिया था। ओह, मैं डर गया। उपटन महराज ने अपने हाथ से दुआ के दूसरे गाल पर भी लगा दिया। उफ, क्या मसला है? दुआ ने चिढ़कर कहा। महराज मुस्कुराया। बस एक दिन और जी लो अपनी जिंदगी आजादी से दुआ खान, कल चिड़िया की आजादी खत्म। महराज बालकनी की तरफ बाहर निकल आया था और तेजी से बोल रहा था। नफरत करती हो ना तुम मुझसे? दुआ वापस आकर बेड पर बैठ गई। जब निमरा एकदम अंदर दाखिल हुई थी। अभी तुम यहाँ क्यों आ गई?
تھک گئی ہوں نمرا، دعا نے کہا۔ منہ پر کس نے لگایا یہ اپٹن؟ جب نیچے سے آئی تو یہ نہیں تھا اپٹن۔ ارے آپی، آپ کو اپٹن لگانا تھا؟ یہ تو پرانی رسم ہوتی ہے۔ اف نمرا، جو سب سے پہلے آپ کو اپٹن لگاتا ہے وہ آپ کو جان سے بھی عزیز چاہتا ہے۔ اف نمرا، یہ فضول باتیں کرنا بند کرو، دعا نے چڑھ کر کہا۔ پھر ایک دم شیشے میں اس کی نظر پڑی تو اس کے دونوں گال پیلے رنگ سے بھرے ہوئے تھے۔ دعا نے ٹیشو سے اپنا منہ رگڑ رگڑ کے صاف کیا اور سر کے آتے ہی دعا نے بولا، چلو نیچے چلتے ہیں۔ پھر دیر رات تک دعا کی تقریب چلتی رہی۔ دعا احمد صاحب کے کمرے میں گئی۔ ابو احمد صاحب کے پاس بیٹھ کر دعا نے ہاتھ تھاما تھا۔ ابو پلیز مجھے معاف کر دیں۔ دعا کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ احمد صاحب اپنے ہاتھ جھٹک کر باتھ روم میں چلے گئے۔ دعا نے ایک نظر سمیرہ بیگم کی بے بسی سے دیکھا اور پھر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیا اور نہ جانے کتنی دیر اپنی قسمت پہ روتی رہی۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ دعا کو آ کر سمیرہ بیگم نے اٹھایا۔ آج اس کی شادی کا دن تھا، لیکن دعا کی شکل سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی شخص کو پھانسی دینے کے لیے تیار کیا جا رہا ہو۔ چلو دعا، تیار ہو جاؤ، پارلر جانا ہے، سمیرہ بیگم نے پیار سے بیٹی کے پاس بیٹھ کر کہا تو دعا نے اپنے آنسو قابو میں رکھنا ناممکن ہو گیا اور دعا سمیرہ بیگم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رہ ہوئی۔ بیٹی کے جدائی کے احساس نے سمیرہ بیگم کو بھی موم کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ آج دعا کا اس گھر میں آخری دن تھا۔ کتنا ارمان ہوتا ہے اس دن کا ہر لڑکی کہ دعا تو اپنے وجود کو آج کے دن کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ کیا کیا سوچ رکھا تھا۔ آج کے دن اس کو وہ شخص ملنا تھا جس کا اس نے انتظار کیا تھا۔ خود کو ہر ایک سے بچا کر اور صرف اپنے شریک حیات کے لیے محفوظ رکھا تھا۔ عام لڑکیوں کی طرح بھی دعا کا ارمان تھا کہ اس کا شوہر اسے دل اور جان سے محبت کرے، اس کو عزت دے کہ جب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جائے تو اس کا شوہر ایسا ہی ہو، اس کو پیار عزت دے کر ماں باپ سے دوری کا درد کم ہو جائے۔ لیکن دعا جانتی تھی کہ وہ جس شخص کے پاس جا رہی ہے وہ اس کو تکلیف دکھ کے سوا کچھ نہیں دے سکتا، اور دعا اس سے محبت کی طلبگار بھی نہیں تھی۔ یہ صرف مجبوری کا رشتہ تھا۔ کافی دیر سمیرہ بیگم کے ساتھ لگ کر دعا روتی رہی۔ سمیرہ بیگم یہ سمجھتی تھی کہ بیٹی کو جدائی کا غم ہے، لیکن بیٹی کو جدائی سے زیادہ غم اس کے خواب ٹوٹنے کا تھا۔ وہ ایک پاک صاف شریک حیات چاہتی تھی، جیسے خود اس نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھا تھا، لیکن سب خواب ٹوٹ کے۔ دعا اور سمیرہ بیگم رو کر فارغ ہوئی کہ نمرا اور عمیر بھی ان کے پاس آ گئے۔ دعا کی جدائی کا غم تینوں پر بہت تھا۔ دعا آپی، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ آپ کی بار نمرا نے دعا کے گلے لگ کر روئی تھی۔ عمیر سر جھکا کے بیٹھا تھا۔ دعا نے دونوں بھائی بہن کو پیار کیا اور عمیر کو پکارا، چلو آپی، پارلر جانا ہے، لیٹ ہو رہا ہے۔ عمیر بنا دعا سے نظر ملائے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ سیرت، عائشہ اور نمرا بھی دعا کے ساتھ پارلر جا رہی تھی۔ دعا اپنے کمرے سے نکل رہی تھی۔ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بچپن ناشتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ چھوٹی سی دعا کے ساتھ بیٹھے احمد صاحب، سمیرہ بیگم دکھائی دیے۔ نمرا کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ایک چیز اس کو سب یاد آ رہی تھی۔ وہ مرے قدم اٹھاتی لاؤن سے جا رہی تھی۔ گھر کا ایک کونا اس کی یادوں سے سجا تھا۔ احمد صاحب گھر پہ نہیں تھے۔ دعا اپنے گھر کی دیواروں پر ہاتھ پھیرتی ہوئی باہر کی طرف جا رہی تھی۔ آج وہ اس جنت جیسے گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر ایک جہنم میں جا رہی تھی۔ عمیر نے دعا سے سارے راستے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ دعا کو دیکھتا تو اس کو رونا آتا، اور عمیر کو رونے کی عادت ہرگز نہ تھی۔ پارلر پر اتار کر عمیر فوراً ہی چلا گیا اور دعا سے سیرت نمرا پارلر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ دعا میڈم، پارلر کی ایک لڑکی نے اس کو آ کے روکا تھا۔ جی، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ دعا نے پلٹ کر دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی کیونکہ اس کے سامنے دعا میڈم، پارلر کی ایک لڑکی نے اس کو پکارا تھا۔ جی، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ دعا نے پلٹ کر دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی کیونکہ اس کے سامنے ہما کھڑی تھی۔ دعا اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی اور پھر دونوں نے چل کر ایک کونے میں آ گئی تھی۔ دعا ہما نے اپنی چال کے تحت بات کرنا شروع کی تھی۔ دعا، پلیز یہ شادی مت کرو، پلیز۔ دعا، میراج مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میرا یقین کرو وہ صرف مجھ سے ناراض ہے، اس لیے یہ سب کر رہا ہے۔ ہما نے اپنی طرف سے فرضی کہانی بنائی۔ دعا تو تمہیں پسند تک نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے تم سے، میرا یقین کرو، اس کو تم جیسی لڑکیاں نہیں پسند، تم اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہو گی۔ میرا خواب چھین کر تم کیسے خوش رہو گی؟ کیا تمہیں ایک بار اپنی دوست کا خیال نہ آیا؟ ہما نے اب دعا کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ میری محبت ہے میراج، تم یہ شادی مت کرو۔ ہما نے اپنی آخری ہر بار استعمال کیا تھا۔ دعا خاموش کھڑی تھی۔ ایک طرف اس کے گھر والوں کی سلامتی، دوسری طرف اس کی دوست
کہ محبت وہ کیا کرتی؟ کچھ تو بولو دعا۔ ہما نے ضد کر کہا، میرے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہے ہما۔ دعا صرف اتنا بول پائی، تم نے اگر یہ شادی کی تو تم ساری زندگی روتی رہو گی، میری بد دعا ہے تمہیں دعا، تم برباد ہوگی، خوشی کو ترس جاؤ گی۔ ہما بول کر تیزی سے چلی گئی۔ دعا کی آنکھوں سے ایک آنسو گر رہا تھا۔ میں جانتی ہوں ہما، مجھے معاف کر دو، میں مجبور ہوں۔ میں نے اگر میراج جہانگیر سے شادی نہ کی تو میرے باپ بابا کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اپنی قربانی دے سکتی ہوں پر اپنے ماں باپ بہن بھائی کی نہیں۔ دعا نے اپنے خیال میں ہما سے کہا تھا، آپ پلیز جلدی آ جائیں، آپ کافی لیٹ ہو رہی ہیں۔ پارلر کی ایک لڑکی نے آ کر دعا کو کہا۔ دعا واپس مرے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی واپس آ گئی، لیکن اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی میت کو سجایا جا رہا ہو۔ معراج کا پورا کمرہ لال گلاب اور سفید موگرے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ بڑا سا کمرہ جس میں حسین فرنیچر ڈالا ہوا تھا، پورا کمرہ بہت ہی خوبصورت سے تیار کیا گیا تھا۔ معراج کی بالکنی سے سمندر صاف نظر آتا تھا۔ معراج نے ایک نظر اپنے سجے کمرے پہ ڈالی۔ اس کو دعا کے وہ الفاظ یاد آئے، مجھے تو تمہارا نام لینے میں بھی شرم آتی ہے، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تم سے شادی تو دور کی بات، تم سے بات کرنا بھی مجھے نہیں پسند۔ دعا، آج تمہاری وہ سب باتیں رد کر دی میں نے، تمہاری ساری زندگی میری قید میں آ جائے گی۔ دعا خان، تم نے معراج سے ٹکر لے کر اپنے لیے خود گھڑے کھودے ہیں۔ معراج اپنی بالکنی میں کھڑا سوچ رہا تھا جب کسی نے اس کے کمرے کی دستک دی۔ کم ان۔ بالکنی سے کھڑے ہی معراج نے کہا۔ بریرہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ معراج ان کو دیکھ کر ایک دم ہی موڈ بدل گیا۔ معراج، بریرہ بیگم بیڈ پر معراج کی شیروانی رکھتے ہوئے اس کو پکار رہی تھی۔ جی فرمائیں۔ معراج نے کمرے میں واپس آتے حد سے زیادہ اجنبیت سے کہا تھا، بیٹا یہ تمہاری۔ بریرہ بیگم کچھ بولنے سے پہلے معراج بولنے لگا، تھینک یو، اور پلیز مسز جہانگیر آپ مجھے معراج کہا کریں، میں آپ کو پہلے 100 دفعہ بول چکا ہوں، مجھے نفرت ہے جھوٹی محبتوں سے، سو پلیز کائنڈلی ڈونٹ کال می بیٹا اگین۔ معراج نے انتہائی بے مروتی کا ثبوت دیا تھا۔ آخر کیوں کہہ رہے ہو تم میرے ساتھ یہ معراج؟ بریرہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھے آپ سمیت دنیا کی ہر عورت سے نفرت ہے مسز بریرہ، اور بہتر ہوگا کہ آج کے دن آپ یہ سب تماشا نہ لگائیں، میں آج بہت خوش ہوں، سو پلیز۔ معراج بول کر آگے بڑھا تو بریرہ بیگم نے فوراً کہا، اگر عورت ذات سے نفرت ہے تو پھر شادی کیوں؟ دیکھیے مسز بریرہ، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، آپ کی حد صرف میرے باپ کی زندگی تک ہے، مجھ تک نہیں، اور نہ میری نجی زندگی میں کسی قسم کی مداخلت مجھے پسند ہے۔ انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ کو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ معراج نے باہر کی طرف دروازے کو اشارہ کرتے ہوئے کہا تو بریرہ بیگم تیزی سے باہر نکل گئی اور وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ لال اناری رنگ کا شرائط جس پر حسین گولڈن رنگ سے کام ہوا تھا، پاؤں میں حسین ترین لال اور گولڈن سینڈل جو دعا نے پہن رکھے تھے، ہاتھوں میں بھری لال رنگ کی چوڑیاں اور انگلیوں میں سجی انگوٹھیاں بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہی تھیں۔ گلے میں پہنا ہار بھی اپنی مثال آپ تھا، اور دعا بڑی مہارت سے لگائے گی لپسٹک اس کی گلابی ہونٹوں پر لال کر کے، اور بڑا برائڈل خوبصورت میک اپ، بڑی بڑی آنکھیں، بڑی سی نتھی اور ماتھے پر سجا ٹیکا، سب بہت حسین لگ رہا تھا۔ دعا نے حجاب کے اوپر شارے کا دوپٹہ سیٹ کر دیا اور ماتھے پر ٹیکا بھی حجاب کے اوپر بڑی مہارت سے سیٹ کر دیا۔ دعا اس وقت حسین سے حسین تر، دلکش اور خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، لیکن دعا کے چہرے کی اندازے کسی صورت کم نہ ہوئی۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ پارلر والی نے دعا کو دیکھا اور ایک بار پھر تعریف کی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے دلہنوں کو تیار کیا ہے، لیکن آپ کے چہرے پہ کچھ اور ہی بات ہے، اور میں سمجھ رہی تھی کہ آپ کا یہ حجاب آپ کی لک کو خراب کر دے گا، لیکن آج پہلی بار میں نے ایک حجابی دلہن تیار کی ہے جو میری آج تک کی تیار کی گئی تمام دلہنوں سے زیادہ حسین لگ رہی ہے۔ میری سوچ بدلنے کا شکریہ۔ پارلر والی حقیقتاً دعا کی مشکور ہوئی۔ دعا نے جب پارلر والی کو حجاب تھمایا تو وہ بار بار دعا کو اس چیز پر فورس کر رہی تھی، دعا یہ حجاب خراب کر دے گا، جو لک آپ کی حجاب سے آئے گی اس سے شادی کی لک بہت ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ وہ اپنے بالوں کا پردہ کرتی ہے اور کسی صورت میں اپنا حجاب نہیں چھوڑے گی۔ پھر پارلر والی نے کافی ناراضگی کے ساتھ یہ بات مانی تھی، لیکن جب دعا پوری طرح تیار ہوگی تب پارلر والی کو سمجھ میں آیا کہ حجاب خوبصورتی کو کم نہیں بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ دعا آج حسن کی دیوی لگ رہی تھی، اس کا حسن اس کی جھکی نظر اور اس کے چہرے کی وجہ سے اور مزید جھلک رہا تھا۔ ابھی ماشاءاللہ آپ کو کسی بری نظر نہ لگ جائے، عمران نے آگے بڑھ کے دعا کو کہا۔ دعا نے نظر اٹھایا اور دونوں کو مسکرا کر دیکھا۔ جلدی چلو، عمیر بھائی باہر آ گئے ہیں۔ عمران نے دعا کا اشارہ سمجھا، پھر وہ لوگ باہر آ کر گاڑی میں عمیر کے ساتھ بیٹھ کے اور ہال کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہال کے باہر پھولوں سے سجی گاڑی سے وہ اتر کے کھڑا ہوا تھا۔ فائرنگ نے سٹارٹ ہوگی، ڈھول کی اونچی آواز، سب معراج کے دوستوں نے شور مچا رکھا تھا۔ وہ شہزادیوں کی طرح گاڑی سے اتر کر سب کے بیچ میں کھڑا تھا۔
فائرنگ اور اس کے دوست مسلسل خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور وہ راجہ جہانگیر دلاور سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میڈیا بھی رپورٹنگ کرنے آیا ہوا تھا اور وہ پل پل کی خبریں دے رہا تھا۔ معراج پر تمام لوگوں کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ ہلکا ہلکا چلتا ہال کے اندر داخل ہوا۔ دعا کے تمام کزن سمیت نمرا سیرت نے بھی اس پر پھول نچھاور کیے۔ وہ مغرور سا چلتا آ رہا تھا۔ وہ اپنی جیت سے بس کچھ پل دور تھا۔ معراج نے کالے کلر کی حسین شیروانی زیب تن کی ہوئی تھی جس پر بڑی مہارت سے حسین کام کیا گیا تھا۔ ہال کی ہر ایک لڑکی دعا کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ السلام علیکم معراج بھائی، عمیر نے معراج کو گلے لگاتے ہوئے سلام کیا۔ معراج نے مسکرا کر عمیر کو دیکھا تھا۔ احمد صاحب نے معراج سے کوئی بات نہ کی تھی اور نہ معراج نے ان سے کوئی بات کرنا ضروری سمجھا تھا۔ عمیر نے معراج کو لا کر اسٹیج پر بٹھا دیا جہاں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ دلہن کو بلا لیں، نکاح مبارک کی تقریب شروع کرتے ہیں، مولوی صاحب نے عمیر کو دیکھ کر کہا۔ جی ضرور مولوی صاحب، عمیر نے مولوی صاحب کو جواب دیا اور پھر نمرا کے ہمراہ ڈریسنگ روم کی طرف چل دیا۔ معراج نے جاتے عمیر کو دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک مسکان سج گئی تھی۔ بڑی ہنسی آ رہی تھی موصوف کو۔ رملا نے معراج پر سجی مسکراہٹ دیکھ کر پوچھا، رملا بھابھی آپ مجھ پر نظر نہ رکھیں، میری بیوی آنے والی ہے۔ معراج نے بھی رملا کے ساتھ مذاق کیا۔ پلیز آپ دونوں ادھر دیکھیے گا، فوٹوگرافر نے معراج اور رملا کو کیمرے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ ڈریسنگ روم میں تنہا بیٹھی وہ سوچ رہی تھی کہ میں بس کچھ لمحے رہ گئے ہیں جب وہ اپنوں سے اپنی خوشی سے بہت دور جانے والی تھی۔ یہ تمام رشتے جو اس کے اپنے تھے وہ ختم ہونے والے ہیں۔ اس کے ذہن میں اس کے بچپن، ماں باپ، بہن بھائی سب کچھ گھوم رہا تھا۔ وہ اب تک اس کیفیت میں تھی۔ دعا کا دل اچھل رہا تھا وہ یہاں سے بہت دور بھاگ جائے جہاں معراج کا سایہ بھی نہ پڑے۔ وہ معراج سے حد سے زیادہ نفرت کرتی تھی اور ہما کی باتیں سننے کے بعد دعا کا دل اور مزید خراب ہو گیا تھا۔ وہ اداس تھی، اس کی زندگی کا آغاز بد دعاؤں سے ہو رہا تھا۔ دعا اپنی سوچوں میں گم تھی جب عمیر کمرے میں داخل ہوا۔ چلو آپی، بارات آ گئی ہے، عمیر نے بہن کے پاس کھڑے ہوئے کہا۔ دعا نے غائب دماغی سے عمیر کو دیکھا۔ عمیر، دعا نے عمیر کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنے ساتھ بلایا۔ جی آپی، تم مجھ سے دور کیوں بھاگ رہے ہو میرے بھائی؟ صبح سے تم مجھ سے ملنے نہیں آئے، آج تمہاری بہن ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، دعا نے بھائی سے شکوہ کیا۔ عمیر نے ایک دم یہ بات کی تھی۔ آپی، میں آپ کی آنکھوں میں آنسو اور آپ سے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں مجھے رونا آتا ہے اور میں رو کر اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا چاہتا۔ آپی، معراج بھائی اچھے انسان ہیں، وہ آپ کو خوش رکھیں گے۔ دعا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کے عمیر کو معراج کی سخت دلی کے بارے میں بتائے، لیکن اس کی زبان اس کے ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ چلے، مولوی صاحب بلا رہے ہیں۔ عمیر نے دعا کا ہاتھ تھام کر اس کو کھڑا کیا۔ دعا خان ولد احمد خان، آپ کو معراج جہانگیر ولد راجہ جہانگیر سے اپنا نکاح 50 لاکھ کے حق مہر میں قبول ہے؟ دعا گم سی بیٹھی تھی، بالکل خاموش۔ معراج کے چہرے پر سجی ہنسی اب تبدیل ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب نے پھر دوبارہ الفاظ دہرائے۔ دعا نے معراج نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے، ابھی تک کچھ نہ بولا تھا۔ معراج کے مولوی صاحب نے دوبارہ الفاظ دہرائے۔ دعا گہری سوچ میں تھی، دل و دماغ کی زلزلہ مسلسل چل رہی تھی۔ مولوی صاحب نے حیرت سے احمد صاحب اور بھی جہانگیر صاحب کو دیکھا تھا۔ سمیرہ بیگم نے آگے بڑھ کے دعا کو ہلایا تھا۔ دعا ایک دم اپنی سوچ سے باہر آئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے مولوی صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ معراج نے سخت آواز میں کہا تھا، مولوی صاحب آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے اپنے دوبارہ الفاظ دہرائے۔ دعا خان ولد احمد خان، کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ دعا کے منہ سے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے، دل کی دھڑکن رک گئی تھی، سب خواب ٹوٹنے کو تھے۔ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ مبارک ہو، نکاح کی تقریب مکمل ہوئی۔ دعا نے دستخط کیے تو بریرہ بیگم اور رملہ نے اس کو گلے لگایا۔ دعا کے حلق میں آنسو کا پھندا لگ رہا تھا۔ معراج جیت چکا تھا، وہ اس وقت بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے دعا کا غرور تار تار کر دیا تھا۔ احمد صاحب اور سمیرہ بیگم بہت غمگین تھے۔ عمیر، نمرا اور سیرت کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اشرف بھائی ہارے ہوئے عاشق کی طرح اداس تھے۔ زیب اس وقت جلن کی بلندیوں پر تھا۔ وہ اپنی نفرت کے زہر سے دعا اور معراج کو لشکری کی زندگی میں زہر گھول دینے کا عزم رکھتا تھا۔ دعا کو تمام لوگ مبارکباد دیکھ کر آ رہے تھے۔ مبارک ہو مسز معراج۔ معراج کے الفاظ سے دعا کو نفرت محسوس ہوئی۔ پلیز آپ دونوں فوٹو شوٹ کے لیے آ جائیں۔ فوٹوگرافر نے دعا اور معراج کو اسٹیج پر کہا۔ دعا کو یہ سب ہرگز پسند نہ تھا، لیکن معراج ان تمام چیزوں کا شوقین تھا اور اپنی شادی میں کوئی بھی کمی برداشت نہ تھی۔ معراج اٹھا اور ایک ہاتھ بڑھا کر دعا کا ہاتھ مانگا۔
لیکن دعا نے اس کو اپنا ہاتھ نہ پکڑایا۔ معراج نے زبردستی اس کا ہاتھ تھاما تو دعا مجبوراً کھڑی ہو گئی۔ معراج نے اب دعا پر دوبارہ نظر ڈالی تھی اور معراج کا دعا کا حجاب دیکھ کر اندرونی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ دعا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میڈم پلیز سر کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک پوز، فوٹوگرافر نے ڈیمانڈ کی۔ دعا نے نظر جھکائے رکھی۔ دعا، معراج نے ایک عجیب سے انداز میں آواز دی تھی جس کی دعا کو بالکل توقع نہ تھی۔ معراج ایک بار پھر بولنے پر دعا کی پلکیں خود بخود اٹھی تھیں۔ معراج کی گہری آنکھیں دعا کی جھیل جیسی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ دونوں روبرو کھڑے تھے۔ دعا نے نفرت سے اس کی آنکھوں میں جھٹکا۔ معراج کی آنکھوں میں ضد تھا، جنون تھا، اور بس یہی لمحہ فوٹوگرافر نے اپنے کیمرے میں قید کر لیا۔ دعا نے ایک جھٹکے سے نظر جھکا لی۔ دولہ بھائی ذرا صبر کیجئے۔ نمرا نے آ کر معراج کو چھیڑا تھا۔ معراج کو یہ چھوٹی سی سالی اچھی لگی تھی اور جو لوگ معراج کو اچھے لگتے ہیں وہ ان سے کافی اخلاق سے بات کرتا تھا۔ بس سالی صاحبہ، آپ کی بہن سے نظر اٹھانے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ اف اللہ، نمرا زور سے ہنسی تھی۔ اور تم بھی تصویر کھنچوا لو، نہیں تو تمہاری بہن بولے گی کہ میں نے ایک اکلوتی سالی کا خیال نہیں کیا۔ معراج نے نمرا کے ساتھ تصویر کھنچوانے کا بولا تو نمرا فوراً معراج کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ معراج نے مسکرا کر ایک گروپ فوٹو کھنچوائی لیکن دعا کا چہرہ ویسے ہی اداس تھا۔ کچھ دیر تصویر کھنچوانے کے بعد کھانے کا دور چلا اور معراج اب اٹھ کر اپنے دوستوں کی طرف آ چکا تھا۔ رضا نے معراج کے گلے لگ کر اس کو مبارکباد دی جبکہ زیب کا چہرہ دیکھ کر معراج سمجھ چکا تھا۔ معراج زیب کے پاس جا کر مخاطب ہوا، جو تمہارے دل میں تھا وہ سب گزر چکا۔ آج سے دعا میری عزت ہے، میری بیوی ہے، یعنی تمہاری بھابھی، اور میری دعا کی طرف کوئی بری نظر ڈالے تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ میرے خیال سے تمہارے لیے تمام باتیں کافی ہوں گی۔ معراج نے ڈھکے چھپے الفاظ میں زیب تک اپنی بات پہنچائی تھی کیونکہ زیب کی نظر مسلسل سٹیج پر تھی اور معراج یہ چیز محسوس کر چکا تھا، اس لیے کافی روبدار لہجے میں بولا تھا۔ زیب خاموش ہو گیا۔ معراج تھوڑی دیر تک مہمانوں سے ملا لیکن اس کی نظر گھوم گھوم کر سٹیج پر اپنی بیوی کی طرف جا رہی تھی جو اس وقت سب سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ دعا کے پاس جیسی سجل اور ہما پہنچی، معراج فوراً سٹیج پر جا کر دعا کے پاس بیٹھ گیا۔ ہما نے آ کر دعا کو مخاطب کیا تھا۔ دعا نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا تو ہما کی آنکھیں حد سے زیادہ لال ہو رہی تھی۔ دعا کو ایک دم اپنی دوست پر رحم آیا۔ مبارک ہو۔ ہما نے بہت عجیب انداز میں دعا کو گلے لگ کر مبارکباد دی تھی۔ دعا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ پھر سجل آ کے دعا سے ملی تھی۔ کیوں سجل بھابھی، کیسی لگی آپ کو میری بیوی؟ معراج نے جان کے یہ سوال کیا۔ ہاں بہت اچھی ہے، سجل نے مختصر سا جواب دیا۔ معراج ہما کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد رخصتی کا وقت آ گیا۔ رملہ اور بریا بیگم نے دعا کو اسٹیج سے اٹھایا۔ بس یہی لمحہ تھا جب دعا کو اپنی جسم سے جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ دعا آگے بڑھ کے سمیرا بیگم کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ سمیرا بیگم بھی اپنے بیٹی کی رخصتی پر کافی غمگین تھی۔ احمد صاحب نے اب تک دعا کو پیار سے گلے سے نہ لگایا تھا۔ ابو جان، دعا ان کے پاس جا کر ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ احمد صاحب رو رہے تھے۔ جاؤ خوش رہو۔ احمد صاحب نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے دعا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ابو پلیز ایسے نہ کریں۔ دعا کی آنکھوں سے ہزاروں قطار آنسو بہ رہے تھے۔ احمد صاحب ابھی تک اس سے خفا تھے۔ دعا اپنے گھر میں خوش رہنا، آج سے وہی تمہارا گھر ہے، تمہارا اس گھر سے اب کوئی تعلق نہیں، تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بند ہیں۔ میری آج سے صرف ایک بیٹی ہے اور وہ ہے نمرا۔ احمد صاحب کا ایک ایک لفظ دعا کے اندر دھماکہ کر رہا تھا۔ وہ حقیقت میں دعا سے ہر رشتہ ختم کر رہے تھے۔ پر ابو، دعا کچھ بولنے والی تھی کہ پیچھے کھڑے معراج نے آ کر اس کو کندھوں سے تھام کر کہا، بس چلو اب۔ دعا نے جھٹ دے کر معراج کو ہاتھ جھٹکا تھا۔ ابو، دعا بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ابو پلیز یہ نہ کریں۔ دعا نے روتے ہوئے احمد صاحب کے ہاتھوں کو تھام کے کہا، جاؤ چلی جاؤ دعا۔ احمد صاحب نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ معراج اس کو کندھوں سے تھام کر گاڑی تک لے آیا اور دعا گمسم چلتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے دل میں بس ایک بات چل رہی تھی، ابو نے اتنی بڑی بات سچ میں بولی تھی۔ معراج کو پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی تکلیف ہوئی تھی اس پل دعا کو دیکھ کے۔ اس نے دعا کو لا کر اپنی گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ دعا بھی خاموشی سے ایک پتلے کی طرح آ کر بیٹھ گئی تھی۔ رملہ اور پریا بیگم آ کر سمیرا بیگم سے ملی اور پھر وہ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئیں۔ عمر اور عمیر کی آنکھیں نم تھی، نمرا بھی پھوٹ کے رو رہی تھی، سدرت بھی اداس تھی۔ دعا جا رہی تھی، وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی تھی۔ جیسے ہی معراج کے پھولوں سے سجی کار جہانگیر مینشن پہنچی، ویسے ہی معراج کے دوستوں نے گولیوں سے نئے جوڑے کا استقبال کیا تھا۔ میڈیا والے بھی انٹرویو لینے کے لیے ترسے ہوئے تھے۔ وہ کب سے دعا اور معراج کا ایک انٹرویو لینا چاہتے تھے۔ معراج گاڑی سے اتر کے کھڑا ہوا۔ دعا گاڑی کے اندر گمسم کیفیت میں بیٹھی تھی۔ معراج نے گاڑی کے اندر جھک کر دعا کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ چلو۔ دعا کی نظریں اس کے مضبوط ہاتھوں پر پڑیں۔ یہ ہاتھ اس کو سارے ہاتھ تھامے رکھنا تھا۔ یہ ہاتھ نہیں، دعا کو اس قید کی زنجیر معلوم ہوئی تھی۔
دعا نے ہاتھ آگے نہ بڑھایا تو معراج نے زبردستی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دعا بھی ہلکا سا کھسک کے گاڑی سے اتر کر معراج کے بالکل ساتھ کھڑی ہو گئی۔ نہ تو معراج صاحب کو پسند نہیں ہے نہ میری جان، نہ تو معراج صاحب کو پسند نہیں ہے میری جان، معراج نے شاید سے دعا کے کان میں کہا تھا۔ معراج کی آنکھوں میں بچوں جیسی شرارت تھی اور لبوں پر مسکراہٹ۔ اس وقت دعا میرے جان کہنے پر گھور کر معراج کو دیکھا تھا اور کیمرہ مین نے یہ ایک خوبصورت سا لمحہ قید کر لیا تھا۔ جہانگیر مینشن میں دعا کا استقبال کسی ملکہ کی طرح ہو رہا تھا۔ معراج کے کمرے تک دعا کے قدموں میں پھول بچھائے گئے تھے۔ معراج نے دعا کا نرم ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ دعا کو عجیب سے الجھن محسوس ہو رہی تھی، لیکن بہت لوگ ہونے کی وجہ سے وہ خاموش رہی۔ چلو بیٹا، اب اپنے مبارک قدم اس گھر میں رکھ دو۔ جہانگیر صاحب نے دعا کے ساتھ ہاتھ رکھا تھا۔ اس کو ایک دم سے احمد صاحب کی شفقت یاد آ گئی اور پھر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ معراج اور دعا چلتے چلتے اندر داخل ہوئے۔ قدم پر لڑکیاں نے جوڑے پر پھول برسا رہی تھیں۔ ایک ہیرا تھا تو ایک موتی۔ معراج کے چہرے پہ ایک عجیب سی خوشی تھی اور دعا کا چہرہ بالکل نارمل تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے سب لوگ انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دعا اور معراج کے استقبال کے لیے ڈرائنگ روم کو مزید سجایا گیا تھا۔ ڈرائنگ روم کے ایک کونے کو شاہی دیوان بنایا گیا تھا۔ معراج دعا کا ہاتھ تھام کر اسے شاہی دیوان تک لایا اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دعا خاموشی سے اپنا شرارہ سنبھال کر بیٹھ گئی۔ معراج بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا، لیکن دعا اس سب میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کا دل ابھی بھی اپنے ماں باپ کی طرف جا رہا تھا۔ چلو دعا بیٹے، اپنے کمرے میں چلیں۔ جب تمام لوگ دعا سے مل لیے تب بریرہ بیگم نے اس کے پاس آ کر کہا، جی ماما، میں بس یہی کہنے والی تھی۔ رملہ بھی آگے بڑھی تھی۔ چلو دیورانی جی، اب اپنی اصل منزل پر چلیں، رملہ نے اس کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ دعا خاموش رہی۔ اس وقت یہ دعا سب قبول نہیں کر پائی تھی۔ وہ بد اخلاقی ہرگز نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن معراج نے تو جو اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد ایک دم ان لوگوں سے گھل مل جانا بہت مشکل تھا۔ رملہ نے دعا کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا تو معراج بھی ساتھ کھڑا ہوا۔ جی بھابھی، اس کو کمرے میں لے جائیں، میں ذرا اپنے دوستوں سے مل کر آیا، معراج نے کہہ کر قدم آگے بڑھائے تو رملہ فوراً شرارت سے بولی، ارے دیور صاحب، ایک کام کریں، دوستوں کے ساتھ ہی رات گزار لینا۔ ہاں بھابھی، اچھا مذاق تھا۔ یہ کہانی صرف کل رات تک کی تھی، اب تو میرا انتظار کرنے والی آ گئی ہے۔ معراج نے گردن جھکائی، دعا پر نظر ڈالی اور پھر باہر کی طرف چلا گیا۔ رملہ اور بریرہ بیگم دعا کو معراج تک کے کمرے میں لائیں۔ دعا جانتی ہو معراج نے ایک چیز دل سے کی ہے، تم بہت خوش نصیب ہو، رملہ نے پیار سے دعا کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ دعا خاموش رہی۔ چلو آ گیا تمہارا کمرہ، اب خود اس کو کھولو۔ رملہ نے دعا کو لا کر ایک بند دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دعا نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا تو رملہ نے آگے بڑھ کے فوراً لائٹس چلا دی۔ جیسے ہی لائٹس کھلیں تو ایک خوبصورت سا کمرہ سامنے پیش ہوا۔ معراج کا کمرہ بہت ہی نفاست سے سیٹ ہوا تھا۔ سامنے دیوار پر خوبصورت سفید گول بیڈ تھا، جس کے پیچھے لال کلر کی وال بہت جچ رہی تھی۔ بیڈ کے بالکل اوپر دیوار کے بالکل درمیان میں معراج کی بہت ہی حسین فوٹو لگی تھی۔ اندر آؤ دعا، بریرہ بیگم نے دعا کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ دعا اندر کمرے میں داخل ہوئی تو اس کو اندازہ ہوا یہ کمرہ اندر سے مزید بڑا اور خوبصورت ہے۔ پورے کا پورا کمرہ معراج نے سلیکٹ کیا تھا۔ معراج کی پسند بہت زیادہ اچھی تھی، کوئی اس کی چیزوں کو ہاتھ لگائے اس کو برداشت نہیں ہوتا، رملہ نے نان سٹاپ بولے ہوئے بتایا۔ رملہ نے کمرے کی سیدھی طرف ڈریسنگ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہاں پہ ایک چھوٹی سی لائبریری بھی سیٹ کی ہوئی ہے۔ چلو اب تم بیٹھو، میں تمہارا میک اپ کو ہلکا سا فریش کر دو، اور معراج بھی بس آنے والا ہے۔ رملہ نے دعا کو کمرہ دکھا کر بیڈ پر بٹھا دیا اور خود دعا کا دوپٹہ وغیرہ سیٹ کر رہی تھی۔ دعا کو الجھن ہو رہی تھی لیکن وہ خاموش رہی۔ دعا، بریرہ بیگم نے دعا کے پاس بیٹھ کر کہا، دیکھو دعا، معراج کا دل بہت اچھا ہے، بس غصہ بہت ہے اس کا، تم نے اس کے غصے سے گھبرانا نہیں ہے، اور بچے تم مجھے اپنی ماں سمجھنا۔ بریرہ بیگم نے پیار سے دعا کے سر پہ ہاتھ رکھا، جی اچھا، ہاں دعا، اور تمہاری میں بڑی بھابھی نہیں بہن ہوں، رملہ نے بھی اسے پیار سے کہا۔ اچھا بچیوں، تم باتیں کرو، میں ذرا جہانگیر صاحب کو دیکھاؤں، بریرہ بیگم بولی اور چل دی۔ ویسے دعا، معراج کی پسند کو ماننا پڑے گا، ماشاءاللہ تم بہت زیادہ پیاری ہو، رملہ نے بہت پیار اور اپنائیت سے دعا کا ہاتھ تھام کر کہا۔ دعا نے سر جھکا لیا۔ رملہ تھوڑی دیر بیٹھی رہی، باتیں کرتی رہی اور پھر اٹھ کر بولی، چلو تم بیٹھو، معراج آنے والا ہوگا۔
اب دعا اس پھولوں اور موم بتیوں سے سجے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ میں اس شخص کا انتظار کر رہی ہوں جس نے میری زندگی برباد کر دی، دعا نے اپنے دل میں سوچا۔ دعا اپنی سوچوں میں باتیں کر رہی تھی۔ دعا کے جانے کے بعد احمد صاحب سمیرہ بیگم بہت روئے تھے۔ ایک ایک جگہ سے دعا کی یاد آئی تھی۔ احمد صاحب تو بنا کوئی بات کیے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میں کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا اور اب چھپ کے رو رہا تھا۔ دعا بھی کے بغیر یہ گھر بہت اداس لگتا ہے، اور ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں دعا تمام یادیں گھوم رہی تھیں۔ دعا اپنی سوچوں میں گم تھی۔ دعا اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی جبکہ معراج کا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دروازہ کھولنے کے آواز پر دعا کا دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا۔ وہ معراج جہانگیر کی قید میں تھی۔ معراج وہ شخص جسے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، جس کے پاس جانا وہ اپنی بے عزتی سمجھتی تھی۔ دعا کا دل ایک عجیب درد سے خوف زدہ ہوا تھا۔ لاک لگا کے معراج نے کمرے میں داخل ہوا اور شیروانی کا ایک بٹن کھول کر ہلکا پھلکا ہوا تھا۔ پھر ہلکے سے چلتا ہوا دعا کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دعا کو گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ واہ یار، تم تو دلہن بنی میرا انتظار کر رہی ہو، مجھے لگا تم تو کب کی سو چکی ہوگی، معراج نے شاید سے دعا کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ معراج کی اس بات پر دعا شرمندہ سی ہوئی اور سوچنے لگی، ہاں واقعی میں کیوں اس طرح بیٹھی تھی۔ ابھی دعا کچھ بولتی اس سے پہلے معراج بول رہا، اب سمجھا تم بھی ایک لڑکی ہو، اپنے حسن کی تعریف سننا چاہتی ہوگی، اس سے سجی بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی میری جان۔ معراج نے اشارے سے دعا کا ہاتھ تھاما۔ دعا کو ایک دم کرنٹ سا لگا تھا۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ فضول کی باتیں مت کریں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کا انتظار کرنے کا، دعا نے دلہن بنے غصہ کر رہی تھی۔ معراج کو ایک دم اس کے اٹھنے پر ہنسی آئی تھی۔ اچھا اگر محترمہ ایسی بات ہے تو اب تک کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ معراج نے دعا کو اس کے ساتھ ہی سوال میں پھنسایا تھا۔ بس میری مرضی، دعا نے جواب دیا۔ ہاں یہ کوئی سالڈ ریزن تو نہیں ہے دعا خان۔ سوری دعا معراج نے اپنا نام اور دعا کا نام چبا کر لیا تھا۔ ویسے کیا کہا تھا لوگوں نے، میرا نام لینے میں ان کو شرم آتی ہے، مجھ سے نفرت کرتی ہیں، اور اوہ اب یہ ہے نا میڈم کہ پہچان بن گئی ہے۔ ہاں تم سب لڑکیاں بہت بڑی باتیں کرتی ہو لیکن ہوتی اندر سے ساری ایک جیسی ہو۔ اگر تمہیں میں اتنا پسند تھا اور مجھے شادی ہی کرنی تھی تو سیدھا بول دیتی، مجھے ضد دلانے کی کیا ضرورت تھی۔ معراج کا موڈ بہت اچھا تھا اور وہ جان بوجھ کے دعا کو جلا رہا تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، میری جوتی کرتی ہے تم سے شادی، دعا نے غصے سے کہا اور اپنے الفاظ پر بولنے کی بات دھیان دیا تو فوراً معراج سے منہ موڑ کر کھڑی ہوگی۔ ہاں محترمہ آپ کی جوتی کا نہیں پتا پر آپ نے ضرور کر لی ہے مجھ سے شادی، معراج نے زور سے کہکا لگایا، پھر اٹھ کر دعا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ دیکھو دعا کچھ بولنے کے لیے مڑی تو ایک دم سے معراج سے ٹکرائی اور اس کا بیلنس آؤٹ ہو گیا۔ وہ تقریباً گرنے ہی والی تھی کہ معراج نے اس کو تھام لیا۔ چھوڑو مجھے، دعا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا، پر معراج تو معراج تھا، اب نہیں چھوڑتا بیٹا، اب تو میرے پاس تمام حق بھی موجود ہیں۔ معراج نے شاید سے کہہ کر دعا کو اپنے پاس کیا تھا۔ یہ حق تم نے زبردستی لیا ہے معراج جہانگیر، جیسے بھی یہ حق میرا ہے میری جان، اب شرعی اور قانونی طور پہ تم پر میرا پورا حق ہے، اب تم صرف اور صرف میری چیز ہو۔ معراج نے اشارے سے دعا پر جھک کر کہا، میں کوئی چیز نہیں ہوں، تم نے جس مقصد کے لیے مجھ سے شادی کی ہے لیکن تم اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگے، تم صرف اپنا ہوس مٹا لو گے لیکن میری روح ہمیشہ تم سے نفرت کرے گی۔ تم جیسے لڑکے صرف اور صرف اپنے ہوس کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ دعا کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو نکل رہے تھے۔ ہوش میں ہو تم دعا؟ معراج نے ایک دم سے دعا کو چھوڑتے ہوئے کہا، اگر مجھے اپنا ہوس پورا کرنا ہوتا تو میں کبھی تمہاری جیسی لڑکی کا انتخاب نہ کرتا۔ معراج جہانگیر سے ایک بار بات کرنے کے لیے لڑکیاں ترستی ہیں، تمہیں زیادہ ہی سر پہ چڑھا لیا ہے میں نے۔ معراج کا میٹر اب بالکل آؤٹ ہو چکا تھا۔ اگر میں نے تم سے شادی کر لی تو اس کا ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ تم کوئی الگ ہو، تم سب لڑکیاں ایک جیسی ہو، اور اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں۔ دعا جی تم میری ضد تھی، محبت نہیں، میری ضد پوری ہو جائے میں اس کی طرف تم نظر گھما کے نہیں دیکھتا، آئی بات سمجھ، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تم میری زندگی میں صرف ان چیزوں میں شامل ہو جو میری ضد کی وجہ سے اس گھر میں ہیں اور پھر ایک کونے میں پڑی رہتی ہیں۔ مجھے تمہاری اکڑ توڑنی تھی اور توڑ دی، تو پھر یہ زندگی کیوں برباد کی تم نے؟ بولو کیوں میرے باپ آپ کو مجھ سے دور کیا؟ دعا نے بے بسی سے پوچھا۔ تمہارے بڑے بڑے جملوں کی وجہ سے۔ اب ساری زندگی اپنے الفاظوں پر رونا
मातम करना। मैंने सोचा था कि अब सुधर गई होगी तुम और खामोशी से कबूल कर लोगी, लेकिन रस्सी जल गई, बल नहीं गया। महराज ने कहा और जेब से सिगरेट निकाली। महराज, दुआ ने कुछ देर खामोश रहने के बाद महराज को पुकारा था, बोलो। महराज ने लाल शरारे में खड़ी दुआ पर नजर डाली। तुम्हारी जिद पूरी हो गई ना? अब मुझे तलाक दे दो प्लीज। दुआ। महराज एकदम चीखता हुआ सोफे से उठा था और दुआ को बाजों से जोर से थाम कर बोला, आज बोल दिया, मैंने सुन लिया। दोबारा ये बात की तो जान से मार दूंगा। तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो और अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। आई बात समझ? इस बात को अपने जहन में बैठा लो दुआ, मैं सारी जिंदगी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुम बस मेरी हो। मिराज की लाल आंखें देखकर दुआ की भीगी आंखों में झांक रहा था। मिराज के हाथ की गिरफ्त इतनी ज्यादा मजबूत थी कि दुआ नरम नरम बाजू अब तकलीफ दर्द महसूस कर रहे थे। मुझे दर्द हो रहा है। दुआ ने भीगी आंखों से मिराज को देखा, इस तरह कहा जैसे कोई छोटा सा बच्चा सहम कर बोलता है। मिराज ने एकदम अपनी गिरफ्त से आजाद किया था और तेजी से कदम बढ़ाकर बाथरूम में घुस गया। दुआ जमीन पर बैठकर एकदम जोर से रोने लगी। आज उसकी जिंदगी की पहली रात रोने से शुरू हुई थी। मिराज जब बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकला तो दुआ इसी तरह जमीन पर बैठी थी। मिराज ने अलमारी से दुआ का एक नाइट सूट निकाल कर इसके पास आकर बोला, चलो अब बस करो, उठ कर जाओ, कपड़े बदलो और सो जाओ, सुबह के 5 बजे हैं। दुआ इस तरह ढीठ बनकर बैठी रही। उफ, इस कदर जिद्दी क्यों हुआ आखिर तुम लड़की? मिराज ने इसको एक हाथ जोड़ा। मिराज अपनी जगह पर लेट गया और थोड़ी देर बाद वो दुआ का इंतजार करता रहा, लेकिन फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। जब सुबह मिराज की आंख खुली तो उसने अपनी बराबर की जगह पर देखा तो वहां दुआ नहीं थी। वो फौरन उठकर बैठ गया। इसकी नजर जब सामने पड़ी तो दुआ जमीन पर जायनमाज पर सोई हुई थी। दुआ को इस तरह जमीन पर सोया देख के मिराज को दिल में एक अजीब सी तकलीफ महसूस हुई। उफ, ये लड़की। मिराज अपनी जगह से उठकर इसके पास आया था और घुटनों के बल बैठकर इस मासूम सी लड़की को देखने लगा, जो सोते हुए किसी मासूम बच्ची की तरह दिखाई दे रही थी। दुआ का शफाफ और पुरनूर चेहरा मुसलसल रोने की वजह से लाल हो रहा था। एक ही दम मिराज ने अपने हाथ से इसके चेहरे की तरफ बढ़ाया और फिर रुक गया। अगर इस जंगली बिल्ली को हाथ लगाकर उठाया तो फिर कुछ उल्टा समझकर मुझ पर शुरू हो जाएगी और फिर रोना शुरू। ड्रेसिंग टेबल पर मिराज ने जाते हुए कहा और खड़ा हो गया और जानकर चीजें उलट पुलट कर रहा था। फिर उसने अपने मोबाइल से अलार्म टून बजाई। जब ही दुआ की आंख खुली और फौरन एकदम उठकर बैठ गई। दुआ की नजर जब घड़ी पर पड़ी तो घड़ी 12 बज रही थी। दुआ को एकदम शर्मिंदगी महसूस हुई। वो जमीन से उठी और जान-नमाज लपेटकर बाथरूम में जाने लगी कि महाराज ने फौरन बोल पड़ा, लोग तो यहाँ मजे से नींदें पूरी करके उठे हैं। कैसा जमाना आ गया है, दूल्हा दुल्हन को नींद से जगा रहा है। महाराज ने हल्का सा सांसों वाला जुमला मारा था। दुआ इग्नोर करके बाथरूम की तरफ बढ़ी तो महाराज ने फौरन बोला, पहले मैं उठा हूँ, पहले बाथरूम में जाऊंगा। मुझे बाथरूम जाने में इंतजार करने से नफरत है और वैसे भी ये मेरा कमरा है मैडम, तुम्हारा नहीं। महाराज जान जान के दुआ को झिटका रहा था। अभी कुछ बोलने वाली थी कि महाराज के कमरे में किसी ने दस्तक दी। लो जी शुरू हो गए हैं, लो जी शुरू हो गए हैं। रमला भाभी के पेट में दर्द। मिराज जानता था कि इसको तंग करने की हिम्मत सिर्फ रमला ही कर सकती है। मिराज ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने उसकी उम्मीद के ऐन मुताबिक रमला ही मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं, कैसे मजाज हैं? रमला ने मिराज को देखते हुए कहा और आगे बढ़कर मिराज के कमरे में आ गई। मिराज तो अभी अच्छे होने ही हैं भाभी, इतनी हसीन रात जो गुजरी है। मिराज ने आंख मार के कहा तो रमला हंस पड़ी। मिराज को खुद भी अपनी बात पर हंसी आ गई थी। शादी की पहली रात दोनों में सही किस्म की लड़ाई जो हुई थी। अच्छा, मेरी प्यारी सी देवरानी कहाँ है? रमला ने मिराज से पूछा। क्यों, आपको इतनी बड़ी लड़की नजर नहीं आ रही भाभी? मिराज समझा था दुआ इसकी बात मानकर अभी तक इसी तरह ही खड़ी है। महराज, मुझे लगता है तुम्हें अब दुआ इसकी गैर मौजूदगी में भी नजर आती है। रमला ने महराज का मजाक उड़ाया तो महराज ने पलट के देखा। दुआ वहां मौजूद नहीं थी। महराज को गुस्सा आया था कि दुआ उसकी बात को रद्द करके बाथरूम में घुस चुकी थी। चलो तुम दोनों जल्दी तैयार होकर नीचे नाश्ता करने आ जाओ। महराज ने रमला की बात का मुख्तसर सा जवाब दिया। रमला के जाने के बाद महराज ने दोबारा कमरा बंद कर लिया और इसको रह रह के दुआ पर गुस्सा आ रहा था। जहाँ आपको अपनी चीजें इस्तेमाल करने में इंतजार करना पड़ रहा था और इंतजार महराज की आदत में नहीं था। महराज गुस्से से उठा और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा। तब इसको एकदम ख्याल आया कि दुआ तो बिना कपड़े लिए बाथरूम में घुस गई है।
معراج کو ایک دم ہنسی آئی اور اب وہ انتظار کرنے لگا کہ دعا کو نہ چاہتے ہوئے بھی معراج سے مدد مانگنی پڑی۔ معراج نے مزے سے اکڑ کے ٹانگیں پھیلا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ باتھ روم میں جانے کے بعد دعا کو احساس ہوا تھا کہ جلد بازی کے چکر میں اسے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اف اللہ، کیا مصیبت ہے! اب اس آخری شخص سے میں اپنے کپڑے مانگوں؟ حد ہے دعا، حد! دعا کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد جب کوئی صورتحال نظر نہ آئی تو مجبوراً دعا نے ہاتھ ہلکا سا دروازہ کھول کر معراج کو آواز دی، سنیں۔ معراج نے دعا کی آواز کو جان کر اگنور کیا اور مزے سے اپنے موبائل پر گھسا رہا۔ سنیں، دعا نے اب تھوڑا زور سے کہا، تب بھی معراج نے نہ سنا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ سج رہی تھی۔ معراج پلیز میری بات سن لیں۔ اب کی دعا نے ضد ہو کر بے بسی سے کہا، جی محترمہ، میرا نام معراج ہے۔ سنیں نہیں، وہ میرے کپڑے۔ دعا کو سمجھ نہیں آئی تھی وہ کس طرح بولے۔ معراج صوفے سے اٹھ کر الماری سے ایک نیا سوٹ اٹھا کر باتھ روم کے دروازے کی طرف باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ پہلے موج بولو معراج، پلیز میرا یہ سوٹ مجھے دے دیں۔ اف، دعا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ معراج کے سر پہ کوئی چیز نہ مارے۔ جی پلیز دے دیں۔ دعا نے غصے کے قابو پا کر کہا، نہیں دیتا۔ اتنی اکڑ سے مانگو گی تو کبھی نہیں دوں گا۔ معراج دعا کی مجبوری سے لطف اٹھا رہا تھا۔ معراج پلیز میرا سوٹ مجھے دے دیں۔ دعا نے کافی لمبا کھینچ کر بولا، تھوڑا اور پیار سے مدد مانگو مجھ سے، حکم تھوڑی دے رہی ہو۔ بولو معراج میری جان، مجھے سوٹ دے دیں۔ معراج کی آنکھوں میں بلا کی اشار تھی۔ میں نہیں بولوں گی، دعا نے فوراً کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی کھڑی رہو۔ معراج نے ڈھلائی کا ثبوت دیا۔ معراج کو ہنسی آئی تھی اور دعا کو رونا۔ تھوڑی دیر دعا خاموش رہی، پھر بولی، پلیز دے دیں معراج۔ معراج نے دعا کی آواز میں اب بھیگاپن محسوس کیا تھا تو فوراً اس کو ہاتھ سے آگے کر کے سوٹ تھما دیا۔ دعا نے کپڑے تھام کر فوراً دروازہ بند کر لیا تھا۔ معراج کو ایک دم اس لڑکی پر بہت ہنسی آئی تھی۔ وہ بھی اسی کی طرح ضدی تھی۔ معراج ابھی کچھ سوچ کر ہنس رہا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے کال اٹھا کر موبائل کان سے لگایا۔ تھوڑی دیر بعد دعا گولڈن کلر کے حسین فراک پہنے باہر نکلی تو بالکنی میں کھڑا معراج جیسے کال بند کر کے اندر داخل ہوا تو اس کی نظر دعا پہ پڑی تو ایک دم سے تھم سی گئی۔ دعا شیشے کے سامنے کھڑے اپنے گھٹنوں تک اتے بالوں کو جھٹک رہی تھی۔ اس کے بال معراج نے پہلی بار دیکھے تھے۔ سرخ سفید نازک سا سراپا گولڈن کلر کے فراک میں تھا۔ معراج کو یہ لڑکی بے حد حسین لگی تھی۔ ایک دم وہ اپنی سوچ کو جھٹک کر آگے بڑھا تھا۔ دعا جو سمجھ رہی تھی معراج کے کمرے میں موجود نہیں ہے اور بنا دوپٹے کے کھڑی تھی۔ دعا جو سمجھ رہی تھی کہ معراج کمرے میں موجود نہیں ہے تو بنا دوپٹے کے کھڑی تھی۔ اس نے معراج کو دیکھ کر فوراً اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر اور شانوں پہ ڈالا۔ معراج کو دعا کی عادت بہت بھلی لگی تھی۔ عمیر کی کال آئی تھی۔ معراج نے دعا کو بتایا تو ایک دم تڑپ گئی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ابو ٹھیک ہے نا؟ دعا نے ایک دم سوال کیا۔ مطلب کا زمانہ ہے اپنا، مطلب وہ تو لوگ فوراً بات سن لیتے ہیں۔ معراج نے فوراً ٹون مارا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس حال چال پوچھ رہا تھا، معراج نے بتایا۔ دعا نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ معراج سمجھ چکا تھا کہ اس کا وقت دعا کا دل کیا چاہ رہا ہے، لیکن بنا کچھ بولے وہ اپنے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں جانے لگا کر پلٹ کر بولا، سنو دعا بولیں۔ دعا نے بے رخی سے جواب دیا، اکیلی نیچے مت جانا، میرے ساتھ جانا۔ معراج کو دعا کو ہدایت دیتا باتھ روم میں گھس گیا۔ عجیب انسان ہے یہ، ہر انسان کو اپنے اشاروں پہ چلاتا ہے، میں کیوں مانوں اس کی بات؟ دعا کو معراج پر بے حد غصہ آیا۔ معراج جب نہا دھو کر پینٹ شرٹ پہن کر باہر نکلا تو دعا کمرے میں موجود نہ تھی۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ لڑکی اس قدر ضدی کیوں ہے، معراج نے دعا کو کمرے میں نہ پا کر کہا اور جلدی سے شیشے کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنے بال سیٹ کیے پرفیوم لگا کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ دعا جب کمرے سے باہر نکلی تو اس کو عجیب سا محسوس ہوا، لیکن وہ معراج کی اب کوئی بھی بات نہیں ماننا چاہتی تھی، اس لیے چاہٹ ہونے کے باوجود زینہ اتر کے نیچے لاؤنج میں آئی۔ رملہ اور بریرہ بیگم اس کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھیں اور دعا کو گلے لگایا۔ سجل اور ہما بھی وہیں موجود تھیں، لیکن وہ دونوں دعا سے نہ ملی۔ کیسی ہو دعا؟ نیند اچھی سے پوری ہوئی؟ بریرہ بیگم نے دعا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ دعا نے مختصر سا جواب دیا، ماشاءاللہ دعا بہت حسین لگ رہی ہو۔ رملہ نے ایک بار پھر دعا سے گلے لگایا اور دعا کو رملہ کے اندر نمرہ کی جھلک دکھائی دی۔ دعا کی نظر جب بھی ہما پر پڑی تو اس کا دل اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ اس نے خود سے ہما سے کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھی، اس لیے چپ رہی۔ چلو دعا ناشتہ کر لو اب۔ رملہ نے دعا کو کھانے کی میز پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے نا، نیو نویلی دلہن دوپہر کے 1 بجے سب گھر والوں سے الگ ناشتہ کرے گی، کوئی بھلا شادی کے پہلے دن اتنا لیٹ اٹھتا ہے کیا؟ سجل نے فوراً دعا پر ٹون کیا تھا،
دعا کی آنکھیں ایک دم نم ہوئیں۔ ابھی رملہ کے منہ سے الفاظ نکلنے ہی والے تھے کہ پیچھے سے ایک دم مراج کی آواز آئی، سجل بھابھی، میرے خیال سے آپ اپنا وقت بھول گئی ہیں۔ میری بیوی تو پھر آپ سے 2 گھنٹے جلدی اٹھی ہے، اور ویسے بھی اس کا میرے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے، آپ کے ساتھ نہیں۔ یہ میرے لیے آئی ہے، آپ سب کے ساتھ گپے مارنے نہیں۔ اور ویسے بھی میرا تو دل تھا کہ اپنی جان کے ساتھ کمرے میں ناشتہ کروں، پر یہ محترمہ ہے کہ ضد کہ مجھے نیچے لے کر جائیں۔ لیکن پھر بھی لوگوں کی شکایت ختم نہیں ہوتی۔ معراج نے آ کر دعا کو کندھے سے تھام کر کہا۔ دعا کو ایک دم ایک سہارا سا محسوس ہوا، لیکن معراج کا اس طرح تھامنا اس کو اچھا نہ لگا تھا۔ اوہو، ابھی سے جوروں کے غلام بن گئے ہیں جناب آپ۔ رملہ کو واقعی میں معراج کو ایسے دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوئی تھی۔ معراج کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ کیا کریں بھابھی، آپ کی دیورانی کے جادو نے گھائل کر دیا ہے۔ دعا کو معراج پر حد سے زیادہ حیرت ہوئی۔ کس قدر جھوٹا ہے یہ انسان، منہ پر کیسے میٹھا بنا ہے۔ دعا نے دل میں سوچا، دعا کا دماغ صرف اور صرف معراج کے خلاف ہی چل رہا تھا۔ چلو تم دونوں بیٹھو، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ رملہ کے کہنے پہ معراج اور دعا کے کھانے کی میز پر بیٹھ گئے۔ دلہا دلہن اٹھ کے ہیں۔ السلام علیکم بھابھی جی۔ دلاور اور بلاج نے اندر آتے ہی دعا کو سلام کیا تھا، جس کا دعا نے سر ہلا کے جواب دیا تھا، اور ساتھ ہی اپنے دوپٹے کو مزید سیٹ کیا تھا۔ معراج نے ایک نظر دعا کے دوپٹے پر ڈالی تھی۔ دعا نے دوپٹہ بہت طریقے سے اوڑھ رکھا تھا۔ سر اور شانوں پر اس طرح دوپٹہ ڈلا تھا معراج نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ معراج جس سرکل میں بڑا ہوا تھا، وہاں کی عورتیں اکثر دوپٹے کے نام پر گلے میں صرف ہلکی سی پٹی ڈال لیا کرتی تھیں۔ معراج کو ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ دعا کو حیرت ہو رہی تھی کہ اب تک عمیر نہیں آیا۔ اس کو اپنے گھر والوں کی حد سے زیادہ یاد آ رہی تھی۔ تم کچھ نہ کچھ کھا کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ معراج نے دعا کے تھوڑا پاس ہو کر کہا تھا۔ میری مرضی، دل نہیں چاہ رہا، اس لیے نہیں کھا رہی۔ دعا نے چڑھ کر کہا، کوئی مرضی ورزی نہیں، تم نے کل رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا، چلو اب جلدی سے یہ سب ختم کرو۔ معراج نے دعا کی پوری ڈالتے ہوئے کہا، اف، کیا مسئلہ ہے؟ دعا نے معراج کی بات میں یہ نہ محسوس کیا تھا کہ معراج کو اس کی کتنی فکر تھی، اور نہ معراج نے یہ محسوس کیا تھا۔ ہما جو دور سے بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی، ایک دم اٹھ کر کھانے کی میز پر آئی تھی۔ ویسے دعا، تمہارے گھر والے نہیں آئے اب تک؟ شادی کے پہلے دن تو لڑکی کے گھر سے ناشتہ آتا ہے، اور یہاں تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ ہما نے دعا کی کمزوری پکڑی تھی۔ بس کیا کریں ہما، کچھ لوگ بہت عزت والے ہوتے ہیں، بیٹی کے گھر زیادہ آنا جانا پسند نہیں کرتے، اور کچھ لوگ تمہاری طرح ہوتے ہیں جو اپنے گھر جانا پسند نہیں کرتے۔ معراج کے اس طرح بولنے پر ہما شرمندہ سی ہوئی تھی۔ رملہ کو معراج کی اس بات پر بے ساختہ سی ہنسی آ گئی تھی، جس کو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے روکا تھا۔ دعا، تم جلدی ناشتہ کرو، پھر ہم چلتے ہیں تمہارے گھر۔ عمیر کی کال آئی تھی، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ معراج نے اپنا ناشتہ ختم کر کے اب چائے پی رہا تھا۔ دعا کو معراج کی یہ پہلی بات اچھی لگی تھی، اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان بھی آئی تھی۔ لیکن معراج، رات میں ولیمہ ہے۔ بریرہ بیگم فوراً بولی، جی معلوم ہے مجھے، میرا ولیمہ ہے، مجھے زیادہ فکر ہے، آپ لوگ اپنی تیاریاں پوری رکھیں دعا، اور مجھے چھوڑ دیں اب۔ معراج نے سیدھا سا جواب دیا تھا۔ دعا نے محسوس کیا تھا کہ معراج کا اپنے گھر میں سوائے رملہ بلاج سے کسی سے اچھا تعلق نہیں تھا، لیکن معراج میں بس مسز جہانگیر تھینک۔ معراج کے اس طرح بولنے پر دعا کو حد سے زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں کو نام سے لے کر کیوں پکار رہا تھا؟ جلدی تیار ہو جاؤ، بس 10 منٹ تک نکلتے ہیں۔ معراج دعا کو بول کر باہر کی طرف چلا گیا، اور بریرہ بیگم شرمندگی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ دعا اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ آپ فکر نہ کریں امی، ہم جلدی آ جائیں گے۔ دعا کا دل بریرہ بیگم کے لیے دکھ رہا تھا۔ بیٹا تم جاؤ۔ بریرہ بیگم نے دعا کو بوسہ دیا، اور پھر خود کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دعا اوپر کمرے میں آئی اور جلدی جلدی اپنا حجاب اڑ کر تیار ہوئی۔ کل سے اب تک اس نے صرف اس وقت خوشی محسوس کی تھی۔ ابھی وہ اپنا حجاب ہی باندھ لی کہ معراج کمرے میں داخل ہوا۔ دعا، معراج نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے دعا کو پکارا، جی، یہ تمہاری سم ہے، اور یہ رہا تمہارا موبائل۔ معراج نے پینٹ کی جیب سے سم نکالی اور ایک ڈبہ دعا کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، دعا نے فوراً ہی جواب دیا۔ ضرورت ہو یا نہ ہو، تمہارے پاس موبائل ہونا چاہیے۔ معراج نے بھی فوراً کہا، آخر یہ سب کیا ہے؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو یہ سب کر کے؟ کیا آپ ایک پرفیکٹ شوہر ہیں؟ دعا کو ایک دم ہی غصہ آیا تھا۔ اوہ، تو تم نے مان لیا کہ میں تمہارا شوہر ہوں؟ معراج کا موڈ خاصا اچھا تھا، اور دعا کے ساتھ اس کو لڑنا اچھا لگتا تھا، یا اس کو جلا کر اس کو خوشی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے یہ نہیں کہا مسٹر۔ دعا اپنی ہی بات میں پھنستے ہوئے بولی، اچھا تو پھر کیا کہا ہے؟ معراج نے دعا کو مزید الجھایا، اف، کچھ نہیں کہا۔
میراج زور سے ہنسا، پھر بولا جب تم مجھ سے جیت نہیں سکتی تو کیوں ناکام کوشش کرتی ہو؟ اور ویسے بھی مجھے لڑکیوں پہ بالکل بھروسہ نہیں ہے، ان کے پاس ایک چیز موجود ہونی چاہیے جس سے بندہ ان پر نظر رکھ سکے۔ میراج نے یہ بات صرف اور صرف دعا کو جلانے کے لیے بولی تھی۔ اوہ اچھا، تو یہ موبائل اس لیے مجھے دیا جا رہا ہے کہ اس لیے آپ مجھ سے دور ہو کر بھی مجھ پر حکومت کریں۔ دعا کو میراج پر شدید غصہ آیا۔ واہ یار، ایک دن تم میرے ساتھ رہ کر سمجھدار ہو گئی ہو، سوچو پوری زندگی رہ لو گی اب تو۔ میراج بول کر ہنستا ہوا کھڑا ہوا۔ پوری زندگی؟ میراج جہانگیر، یہ صرف آپ کا خیال ہے، میں آپ کے ساتھ ساری عمر رہوں گی۔ میراج باہر جانے کو پلٹا تھا جب دعا نے یہ بات بولی تھی۔ بہت جلد میں تم سے بہت دور چلی جاؤں گی، تمہارا نام مٹی میں لا کے رکھ دوں گی۔ میراج نے ایک دم پلٹ کر دعا کو دیکھا تھا۔ دعا نے میراج کے چہرے پر واضح جنون دیکھا تھا، اور جس دن ایسا ہو اس دن میں خود تمہاری جان لے لوں گا۔ میراج کی آنکھوں میں جنون تھا۔ دعا نے میراج کی نظروں سے نظریں ہٹا لی۔ چلو، دیر ہو رہی ہے، میراج بول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دعا بھی اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ پر امی ابو کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہماری بہن ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہو گیا ہو گیا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعا آپی سے تعلق توڑ دیں۔ عمیر نے اس وقت حد سے زیادہ غصے میں تھا اور سمیرہ بیگم سے احمد صاحب کی بلا وجہ کی ضد پر حیرانی ظاہر کر رہا تھا۔ پر عمیر، جو دعا نے کیا وہ بھی تو صحیح نہیں۔ پھوپھو، میں آپ کو پہلے بھی بول چکا ہوں، آپی نے کچھ غلط نہیں کیا۔ کیا آپ اپنی بڑی بیٹی سے تمام تعلقات توڑ دیے؟ نہیں نا۔ ابو اسی طرح دعا آپی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ابو کہاں ہیں امی؟ عمیر نے احمد صاحب کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہاں نہیں تھے، اس لیے وہ باہر آ گیا۔ عمیر جو دعا کے گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا، اس کو سمیرہ بیگم اور پھوپھو نے روکا تھا، کیونکہ احمد صاحب سختی سے انکار کر کے گئے تھے۔ اس کے گھر سے دعا کے گھر کوئی نہیں جائے گا۔ اس بات پر میں کو حد سے زیادہ غصہ تھا۔ سمیرہ بیگم کی ہمت نہ تھی، وہ شوہر کے غصے کے آگے بولتی۔ بیٹا، وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ عمیر، خدا کا واسطہ ہے اپنے باپ کو اس عمر میں اتنی تکلیفیں نہ دو۔ تم بچوں کی وجہ سے میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں تم لوگوں کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ پھوپھو اپنی عادت سے مجبور ہو کے بولی۔ اب ان لوگوں کی بحث چل رہی تھی کہ نمرا اور عمر شور مچاتے ہوئے آئے۔ دعا آپی آ گئیں، دعا آپی آ گئیں۔ میراج اور دعا کے رستے بھر کوئی خاص بات نہ ہوئی تھی۔ میراج دعا کو جلانے کے لیے موضوع نکالتا رہا، لیکن دعا اس وقت لڑنے کے موڈ میں نہ تھی۔ اللہ کرے اب احمد صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو اور اب وہ دعا کو معاف کر دیں۔ میراج نے جب گاڑی دعا کے گھر کی طرف موڑی تھی تو عمر اور نمرا نے چھتی سے انہیں دیکھ لیا تھا۔ بہن بھائی کو دیکھ کر دعا کے چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ میراج نے دعا کی خوشی صاف محسوس کی تھی۔ میراج گاڑی کھڑی اتر کر دعا کے پاس بے صبری سے بیل بجا رہی تھی۔ میراج گاڑی روک کر دعا کے برابر کھڑا ہو گیا۔ دوسروں کے گھر میں جانے کی اتنی بے صبری ہے؟ دوسروں کا گھر؟ دعا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، دوسروں کا گھر۔ میراج نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ یہ میرا گھر ہے میرا جہانگیر، یہ میرا اصلی گھر ہے۔ دعا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ گھر اب تمہارا نہیں ہے، تمہارا گھر اب جہانگیر مینشن ہے میری جان۔ میراج نے آنکھوں میں چمک رکھ کر کہا۔ وہ میرا گھر نہیں ہے، میرا قید خانہ ہے، جہاں رہنا میری مجبوری ہے، وہ بھی بس کچھ دن۔ جس دن وہاں سے اڑنے کا موقع ملا میں اڑ جاؤں گی، یاد رکھنا میری بات۔ ابھی میراج کو کچھ بولتا اس سے پہلے عمیر نے آ کے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم نیولی میرڈ کپل، عمیر نے خوش اخلاقی سے دروازہ کھول کر کہا تھا۔ اتنا وقت لگا دیا دروازہ کھولنے میں عمیر؟ دعا نے بھائی سے فوراً شکوہ کیا۔ عمیر کے پاس دعا کی بات کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ آگے بڑھ کے میراج سے ملنے لگا۔ السلام علیکم میراج بھائی، آئیں اندر آ جائیں۔ عمیر دعا سے زیادہ میراج کو عزت دے رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو عمیر؟ میراج بھی خوش اخلاقی سے عمیر سے ملا تھا۔ عمیر، مجھ سے بھی مل لو، دعا نے جل کر کہا۔ ہاں ہاں ملتا ہوں بابا، پہلے جوجو سے تو مل لوں نا، عمیر نے دعا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ملو ان سے، بھاڑ میں جاؤ۔ دعا عمیر کے پیٹ میں گھسا مار کر جھوٹی ناراض ہوتی ہوئی اندر بڑھ گئی۔ میراج بہن بھائی کا ہنسی مذاق دیکھ کر مسکرا دیا۔ ارے بھائی اندر آ جائیں، ڈرائنگ روم کا دروازہ میں باہر کیوں کھڑے ہیں؟ دعا کو دیکھ کر نمرا اور عمر بھی بھاگ کر لپٹ گئے۔ وہ بھی بہن بھائی سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ میری بچی آ گئی۔ سمیرہ بیگم بھی سب کچھ بھول کر دعا سے مل گئی۔ دعا نے روتے پوچھا۔ وہ گھر پہ نہیں ہے، سمیرہ بیگم نے بتایا۔ اچھا، میراج بھی آیا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ ڈرائنگ روم میں سمیرہ بیگم اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھ کر ان کے پیچھے ہو لی۔ دعا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو میراج کو دیکھ کر مسکرا گئی۔ اس کو سمیرہ بیگم کے اندر اپنی ایک قریبی بہت جھلک دکھائی دیتی تھی۔ کیسے ہو بیٹا؟ سمیرہ بیگم نے میراج کے پاس آ کر خود اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ میراج کو سمیرہ بیگم کا اس پہ سر پہ ہاتھ رکھنا بہت اچھا لگا تھا۔
جی میں ٹھیک ہوں امی۔ معراج کے منہ سے خود بخود ہی امی نکلا تھا اور معراج بھی حیران تھا کہ اس نے آج تک بریرہ بیگم کو امی نہیں کہا تھا تو سمیرہ بیگم کے لیے ایک دم کیوں؟ معراج کے اس طرح امی کہنے پر سمیرہ بیگم کو بہت بھایا تھا۔ السلام علیکم جناب، نمرہ نے معراج کے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وعلیکم السلام سالی صاحبہ، معراج نے خوش اخلاقی سے جواب دیا تھا۔ ویسے جیجو آپ بہت اچھے ہیں۔ نمرہ نے معراج کی تعریف کی تو معراج ایک دم ہنس پڑا۔ اچھا، یہ تمہیں کیسے پتا چلا گا؟ تمہاری بہن نے تو نہیں کہا؟ بس جیجو نہ پوچھیں، یہ بہت لمبی کہانی ہے، نمرہ بھی ہنس کر جواب دیا۔ اب کہ عمر معراج سے مل رہا تھا، معراج کو یہ سب لوگ بہت بھلے لگ رہے تھے، لیکن پھر بھی اس کی نظر بار بار دعا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جو آپی کو بلا کے لاؤ۔ سمیرہ بیگم نے معراج کی پریشانی محسوس کر لی تھی، اس لیے دعا کو بلایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دعا بھی عمر کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ معراج کو دعا کو دیکھ کر ایک سکون سا محسوس ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب باتیں کر رہے تھے، معراج کو بھی مزہ آ رہا تھا۔ دعا بھی بات بات پر مسکرا رہی تھی اور معراج بھی کبھی نمرہ کی بات پر ہنستا تو کبھی سمیرہ بیگم سے بات کرتا۔ عمیر اور دعا کی نوک جھونک ہمیشہ کی طرح جاری تھی۔ ابھی کچھ پل ہی سکون کے گزرے تھے کہ پھوپھو اندر داخل ہوئیں۔ پھوپھو کے ساتھ اشر صاحب اور احمد صاحب بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ ایک دم ہی سب لوگ احمد صاحب کو دیکھ کر خاموش ہوئے تھے۔ ابو؟ دعا ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی تھی۔ خبردار! احمد صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے بیٹی کو دور رہنے کو کہا۔ کسی کی ہمت ہوئی میری مرضی کے خلاف جانے کی؟ احمد صاحب کی آواز میں اشتعال تھا۔ دعا کو اس سب کی بالکل امید نہ تھی۔ سمیرہ، میں پوچھتا ہوں کس نے اس لڑکی کو اندر داخل ہونے دیا؟ احمد صاحب اب سمیرہ بیگم سے دریافت کر رہے تھے۔ معراج کے چہرے کے تیور اب بدل چکے تھے۔ ابو چلیں اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ عمیر نے باپ کو اس طرح معراج کے سامنے تماشا کرنے سے روکا۔ عمیر، میں نے کہا تھا نا اس لڑکے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو تمہاری کیسے ہمت ہوئی اس کو گھر میں داخل کرنے کی؟ احمد صاحب اب دعا پر چل آ رہے تھے۔ تمہیں کل میں نے کہا تھا نا کہ اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں، مر گئی ہو تم میرے لیے۔ ابو پلیز ایسا مت بولیں، میں مر جاؤں گی۔ دعا کی باپ کے لیے تڑپ دیکھنے کے لائق تھی۔ دور رہو بھائی مجھ سے تم۔ پھوپھو نے دعا کو کندھے سے پکڑ کے روکا تھا۔ دعا کا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا۔ معراج نے بہت مشکل سے خود کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ پھوپھو چھوڑ دیں مجھے۔ ابو پلیز، آپ مجھ سے اس طرح ناراض نہیں ہو سکتے، میں بیٹی ہوں آپ کی، میں مر جاؤں گی ابو۔ مر تو تم اس دن گئی تھی جب تم نے اس لڑکے کو میری عزت پر چنا تھا۔ تم نے اس لڑکے کے لیے خاطر اپنے باپ سے جنگ کی دعا۔ تم میرے لیے اسی دن مر گئی تھی۔ احمد صاحب نے انتہائی سخت دلی سے کہا۔ یہ آپ نہیں ہو سکتے، یہ آپ نہیں ہیں۔ دیکھیں ابو، میں آپ کی دعا ہوں۔ دعا ایک بار پھر آگے بڑھ کر احمد صاحب کے گلے لگی۔ نمرہ، سمیرہ بیگم اور عمر کو روتا دیکھ کر رو رہے تھے اور عمیر کا غصے سے برا حال تھا۔ معراج کا تو دماغ ہی آؤٹ ہو گیا، لیکن وہ چپ رہا۔ دعا ہٹو پیچھے۔ احمد صاحب نے دعا کو ایک دم جھٹکا دیا تو دعا لڑکھڑاتی اشر کی طرف گرنے ہی لگی تھی کہ معراج نے اس کو تھاما۔ معراج کی بس ہو چکی تھی۔ دعا رو کر اپنے ڈھال سی کیفیت میں تھی۔ چلو دعا۔ معراج نے بہت قابو میں رکھ کر بات کہی۔ ہاں لے جاؤ اسے، بلا وجہ اس کو دیکھ کر ماموں جان کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ اشر نے غلط وقت پر اپنا منہ کھولا تھا۔ معراج نے لال ہوتی آنکھوں سے اشر کو دیکھا تھا۔ ذرا تمیز سے، بیوی ہے میری، راجہ معراج کی بیوی۔ ہاں تو اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاؤ۔ پھوپھو بھی چپ کہاں رہتی ہیں؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے آپ پر، کس طرح کے باپ ہیں آپ؟ معراج آج پہلی بار احمد صاحب سے بات کر رہا تھا۔ آج تو میں نے یہ سب برداشت کر لیا ہے احمد صاحب، لیکن اب یہ دعا خان نہیں، دعا معراج ہے۔ اگر آپ کی جگہ کسی اور نے دعا کے ساتھ یہ کیا ہوتا تو میں اب تک اس انسان سے بات نہ کر رہا ہوتا، اس کے انجام تک پہنچا چکا ہوتا۔ لیکن یہاں آپ ہیں، دعا کے باپ، میں مجبور ہوں۔ لیکن تم اپنی زبان قابو میں رکھنا تمہارے لیے میں مجبور نہیں۔ معراج نے اشر کو دیکھ کر کہا۔ اشر کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ معراج کی لال آنکھوں کی گھوری دیکھ کر چپ ہو گیا۔ سر، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن آپ کو اتنا بھروسہ اپنی بیٹی پر ہونا چاہیے کہ اس نے جو کیا غلط نہیں کیا۔ معراج نے سمجھداری سے بات کی تھی، لیکن آج آخری بار دعا اس گھر میں آئی تھی۔ آج کے بعد دعا اور میرا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ معراج نے اپنا فیصلہ سنایا۔ معراج کو اتنی بات کہاں برداشت تھی۔ ہاں لے جاؤ، اب میرے لیے بغیرت لڑکی مر چکی ہے اور جس نے اس سے تعلق رکھنا ہے میں اس کو بھی گھر سے نکال دوں گا۔
سر ذرا سنبھل کر بولیں، جس کو آپ بے غیرت بول رہے ہیں وہ اب میری غیرت ہے، مہراج نے روبدار لہجے میں بات کی۔ عمیر کے دل کے اندر تک خوشی کی ایک لہر دوڑ چکی تھی۔ امید کرتا ہوں سر کہ آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی، آپ کی بیٹی غلط نہیں ہے۔ مہراج کے سہارے دعا اب ہوش کھو چکی تھی، یہ مہراج نے محسوس نہ کیا تھا۔ دعا بالکل ساکت کھڑی سن رہی تھی۔ چلو دعا۔ مہراج نے دعا کا ہاتھ تھاما اور باہر کی طرف لپکا۔ دعا ساکت سے چلتی مہراج کے پیچھے آ رہی تھی۔ مہراج بھائی پلیز میری بات سنیں۔ عمیر بھاگتا ہوا مہراج کے پیچھے آیا تھا۔ عمیر کے پیچھے نمرا اور سمیرہ بیگم بھی آئے تھے۔ مجھے معاف کر دیں بھائی، عمیر نے ہاتھ جوڑ کر مہراج سے معافی مانگی تھی۔ عمیر کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ عمیر تم معافی مت مانگو، تمہارا کوئی قصور نہیں، مہراج نے عمیر کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا امی اجازت دیں، میرے گھر کے دروازے ہمیشہ اب چاروں کے لیے کھلے ہیں، لیکن سر سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ مہراج اب سمیرہ بیگم کے سامنے کھڑا تھا اور ایک ہاتھ سے دعا کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ دعا بالکل ساکت چپ کھڑی تھی۔ مہراج میرے بچے، میری بیٹی کا خیال رکھنا، اس کے ہاتھ سے اس کے باپ کی طرح مت کرنا، اس کا ہر حال میں ساتھ دینا، سمیرہ بیگم نے ہاتھ جوڑ کر مہراج سے کہا۔ مہراج نے ان کے ہاتھ کو تھام لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ سمیرہ بیگم کچھ مطمئن ہوئی اور اب سمیرہ بیگم نے دعا کو گلے لگایا۔ دعا ساکت سے وجود کی طرح پہلے سمیرہ بیگم سے ملی، پھر نمرا، عمر اور عمیر سے، پھر آ کر خاموشی سے کار میں بیٹھ گئی۔ وہ شوق میں تھی، شوق میں بھی کوئی چھوٹا موٹا شوق نہ تھا۔ مہراج نے اس وقت اسے کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھی۔ دعا نے ایک آخری نظر اپنے گھر پر ڈالی اور پھر مہراج نے گاڑی وہاں سے نکالی۔ شام ہونے کو تھی، ٹھنڈی ہوا دعا کو چھو رہی تھی۔ وہ گاڑی کی سیٹ سے پشت لگا کر آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ مہراج نے نظر ایک اس کے وجود پہ ڈالی تو اندر کچھ عجیب سی ہلچل محسوس کی، لیکن اس وقت کچھ نہ بولا، یا شاید کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ یہ سب اس کا ہی تو کیا تھا، وہ گاڑی چلاتے ہوئے اپنی سوچوں میں گم تھا۔ یہ سب اس کا ہی تو کیا ہوا تھا، وہ گاڑی چلاتے ہوئے اپنی سوچوں میں گم تھا۔ دعا مہراج کے جانے کے بعد سمیرہ بیگم اور نمرا کا رو رو کے برا حال تھا۔ عمیر اپنے باپ سے ان کے رویے پر خوب لڑا تھا اور اب ناراض ہو کر باہر چلا گیا تھا۔ عمر کبھی ماں کو سہارا دیتا تو کبھی بہن کو، کبھی خود روتا اور کبھی باپ کے پاس۔ پھپھو اور اشر اپنا کام کر کے جا چکے تھے، وہی اصل فساد کی جڑ تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر آج ہونے والے واقعے کو یاد کرنے لگی۔ آج وہ ہمیشہ کی طرح اپنی دکان پر گئے تھے تو آس پاس کے لوگوں نے ان کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی اور ایک صاحب نے تو حد کر دی۔ احمد صاحب کے منہ پر آ کر بول دیا، آپ کو کیا فکر، آپ تو راجہ جہانگیر کے رشتہ دار ہیں، پیسے کی کیا کمی آپ کو، آپ نے تو اپنی بیٹی ہی ادھر دے دی ہے۔ احمد صاحب جیسے عزت دار آدمی کے لیے ایسے الفاظ برداشت کرنا بہت مشکل تھے۔ اف میرے اللہ، وہ آج ہونے والی باتوں اور جو ہوا تھا اسے بےحد اداس سے، اسے وہ بےحد رو دیے۔ دعا تم نے یہ کیوں کیا، اپنے باپ کی عزت کو کیوں خراب کیا، میری عزت کو رون کے چلے گی۔ احمد صاحب روتے ہوئے اب دعا سے اپنی سوچ میں سوال کر رہے تھے۔ مہراج نے گاڑی لا کر جہانگیر مینشن پر روکی اور گاڑی سے اتر کے دعا کے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب دعا گاڑی سے نہ اتری تو وہ سمجھا دعا سو گئی ہے، اس لیے دعا کی طرف کا دروازہ کھول کر جھکا دعا کو جگا رہا تھا۔ دعا دعا مہراج کی آواز سے دعا کو اثر نہ ہوا۔ مہراج نے دعا کے گال پر ہاتھ لگایا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈی پڑی تھی۔ مہراج نے ایک دم دعا کو زور سے ہلایا پر وہ نہ اٹھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ اس نے دعا کو اپنی گود میں اٹھایا تو اور فوراً اندر لے کر بڑھا تھا۔ دعا کا بے سود ہوتا وجود مہراج کو ڈرا رہا تھا۔ اندر آتے ہی وہ زور سے چلایا تھا، رملہ بھابھی، رملہ بھابھی۔ رملہ جو اپنے کمرے میں تھی مہراج کی اس طرح چیخنے پر فوراً باہر نکل آئی تھی اور دعا کو اس طرح مہراج کے ہاتھوں میں بے ہوش دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ ہائے اللہ، کیا ہوا دعا کو؟ بھابھی آپ پلیز جلدی سے ڈاکٹر کو فون کریں۔ مہراج کے شور سے سجل، بریرہ بیگم، بلاج اور دلاور بھی باہر آ گئے تھے اور سب دعا کو اس طرح دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ مہراج دعا کو اس طرح ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا اور بار بار اس کو آواز دے کر اٹھانا چاہ رہا تھا، پر دعا کا سفید چہرہ مزید سفید ہوا تھا۔ دعا دعا مہراج نے دعا کو لا کر بیڈ پر لیٹایا اور چادر اڑا کر اب اس کے پاس بیٹھا اس کو پکار رہا تھا۔ دعا مہراج کے پیچھے پیچھے گھر کے تمام لوگ آئے تھے۔ مہراج کی ایسی کیفیت پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ رملہ بھابھی نے اپنے ڈاکٹر کو بلایا۔ سجدہ کو سب ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ آخر ایک دن میں اس گھر میں دعا کی اہمیت اس قدر بڑھ گئی تھی۔ سجل بھی منہ بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سجل کے پیچھے دلاور بھی آیا تھا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دلاور،
میں بھی تو اپنے ولیمے پر بیمار تھی، پر اس وقت کسی کو خیال نہ آیا، اور اب اس لڑکی کی خاطر پورے کا پورا فنکشن کینسل ہونے لگا ہے۔ سجل کی جلن دن بدن بڑھی جا رہی تھی۔ سجل، تم جانتی ہو معراج کا معاملہ الگ ہے سب سے، دلاور نے سجل کو سمجھانا چاہا۔ ہاں، اس گھر کا وارث تو وہی لگتا ہے، تم تو اس گھر کے نوکر لگتے ہو، سجل نے جل کر دلاور کو کہا، اور دونوں بھائیوں کے بیچ برائی پیدا کرنا چاہ رہی تھی۔ ہوش میں رہو سجل، دلاور تکیر بن چلایا تھا۔ کیوں؟ تمہارے بھائی معراج کے آگے اوقات ہی کیا ہے تمہاری؟ بلاج بھائی تو اپنا سیٹ ہیں، معراج کی کوئی بات نہیں ڈالتا، ساری دولت بھی اس کے نام ہے، اور ایک تم ہو جس کا اس گھر میں بیکار سا وجود ہے۔ سجل نے دلاور سے انتہائی بدتمیزی سے بات کی تھی۔ سجل، دلاور زور سے چلایا۔ باہر میں جاؤ تم سجل، دلاور بولتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ معراج، تم پریشان نہ ہو، ابھی اس کے لیے یہ سب نیا ہے، اس نے اپنے ذہن پر کسی چیز کا بہت گہرا اثر لیا ہے، تم اس کو اب مزید کوئی ٹینشن نہ دینا۔ رملہ اور بلاج معراج کو سمجھا رہے تھے۔ معراج، میں اور رملہ 2 دن بعد اسلام آباد جا رہے ہیں، روحان اور آلیان نے پاکستان نہیں گھوما، میرے خیال سے تم اور دعا بھی ہمارے ساتھ چلو، دعا کا ماحول تھوڑا چینج ہو جائے گا، اور تم دونوں کا ہنی مون بھی ہو جائے گا۔ بلاج نے ایک تجویز پیش کی۔ ہاں معراج، بلاج ٹھیک بول رہے ہیں، روحان اور آلیان بھی اپنی نانی کے گھر سے آئیں گے تو دعا ان کے ساتھ اچھا فیل کرے گی، اور فی الحال کچھ وقت اس کو ان سب سے دور لے جاؤ تو اچھا ہے۔ دیکھتا ہوں، میں سوچ کر بتاؤں گا، معراج بول کر اٹھ کے چلا گیا۔ وہ اس وقت دعا کے پاس جانا چاہتا تھا۔ چلو اب تم دعا کے پاس جاؤ، میں کھانا گرم کروا کے تم دونوں کا وہیں رکھوا دیا ہے، تم دعا کو سوپ ضرور پلا دینا، رملہ نے معراج کو ہدایت دی۔ اچھا۔ معراج رملہ اور بلاج کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا تو رملہ نے بلاج کو دیکھ کر کہا، آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں نا جو میں سوچ رہی ہوں بلاج؟ ہاں رملہ، میرے خیال سے دعا اس شادی سے خوش نہیں ہے، اور جتنا میں معراج کو جانتا ہوں وہ اپنی ضد کے آگے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ضد پوری ہو جانے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے۔ میرے خیال سے یہی بات ہے بلاج، میں نے اب تک دعا کو خود سے معراج سے کوئی بات کرتے نہیں دیکھا۔ صحیح بول رہی ہو تم، میں نے تبھی اسلام آباد کا اچانک پروگرام بنایا ہے، بلاج نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بلاج۔ رملہ بھی دعا اور معراج کے لیے فکر مند ہوئی تھی۔ ہما ہوٹل کے اندر داخل ہوئی تو اس کا بیٹھے انتظار کر رہا تھا۔ مجھے کیوں بلایا ہے تم نے؟ ہما نے آتے ہی کہا، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ مقابل نے فوراً کہا، بیٹھو تم، کیا بات کرنی ہے تم نے مجھ سے؟ ہما نے اشتیاق سے پوچھا۔ اتنی جلدی کیا ہے، بتا دوں گا، تم بیٹھ جاؤ۔ جس آگ میں تم جل رہی ہو اسی آگ میں بھی جل رہا ہوں، ہار جانے کا احساس مجھ سے بہتر تم ہی جان سکتی ہو۔ مقابل نے ہما کی کمزوری پکڑی تھی۔ مجھے نہیں پتا تم کیا بول رہے ہو ہما، تم سب جانتی ہو، بنو مت، میری بات سن لو، تمہارے لیے اچھا ہے۔ ہما کو مجبوراً وہاں بیٹھ کر بات سننا پڑی۔ معراج جب دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو دعا اس طرف سوئی ہوئی تھی۔ معراج کو کچھ دیر کھڑا اس کو دیکھتا رہا، پھر باتھ روم میں چینج کرنے چلا گیا۔ جب وہ باتھ روم سے نہا دھو کر نائٹ ڈریس پہن کر باہر نکلا تو دعا اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ دعا کو جگہ پر نہ پا کر معراج کو تشویش ہوئی۔ اس نے باہر دروازے پر نظر ڈالی تو اندر سے لاک تھا۔ معراج فوراً بالکنی کی طرف گیا۔ اس نے دیکھا کہ دعا بالکنی کی طرف کھڑی ہے تو اس کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ تم پاگل ہو دعا، اتنے کونے پہ کیوں کھڑی ہو؟ معراج نے دعا پر نظر ڈالی تھی۔ دعا کا معصوم اداس چہرہ اور کھلے بال جو ہوا سے اڑ کے اس کے منہ پہ آئے تھے اس کو اور بھی حسین بنا رہے تھے۔ نیند سے جاگی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں اور اداس چہرہ، خاموش ہونٹ۔ معراج کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ دعا خائب دماغی سے معراج کو دیکھ رہی تھی۔ معراج کو دعا کی حالت کچھ غیر لگی، اس لیے اس نے دعا کو زور سے ہلایا۔ دعا، کیا ہوا، بولو کچھ۔ وہ ابو نے کہا، وہ ابو۔ دعا کچھ بولتی پھر چپ ہو جاتی۔ معراج کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ کیا کہا تھا ابو نے؟ معراج نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ابو نے کہا تھا میں ان کے لیے مر گئی ہوں نا، تو بس میں مر ہی جاؤں تو اچھا ہے۔ دعا بالکل معصوم سا چہرے بچے کی طرح بول رہی تھی جو حد سے زیادہ سہما ہوتا ہے۔ اس کے منہ سے ایک ایک لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر اٹک کر نکل رہا تھا۔ دعا، تمہارا دماغ خراب ہے۔ معراج کو غصہ آ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی حالت پہ رحم بھی۔ نہیں، ابو نے مجھے نہیں معاف کیا، میرے ابو نے مجھے معاف نہیں کیا۔ معراج میں بولو دعا۔ معراج سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔
آنکھیں اس کی بھیگی ہوئی تھی۔ مہاراج میں ابو کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ سب دعا کچھ بولتی تو کچھ وہ اپنی بات سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ دعا چھوڑو یہ سب، اندر چلو۔ مہاراج نے دعا کو بازو سے پکڑا اور کمرے میں لے آیا۔ چھوڑو مجھے۔ دعا نے پوری طاقت سے مہاراج کو پیچھے دھکیلا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میرے ابو تمہاری وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ دعا روتے ہوئے اٹکتے ہوئے رو رہی تھی۔ دعا پانی پیو۔ مہاراج نے اس کا ہاتھ تھاما۔ دعا کی سانس بہت زیادہ رک رہی تھی۔ میں غرور تھی اپنے باپ کا۔ دعا اپنی پوری قوت سے چیخ رہی تھی اور آنسوؤں کا پھندا بار بار اس کے گلے میں لگتا۔ تم نے میرے باپ کا غرور تار تار کر دیا۔ وہ باپ جو مجھ پر فخر کرتے تھے وہ آج مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ بولو کیوں کیا تم نے ایسا؟ دعا پوری طرح روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے باپ نے ساری زندگی میری کوئی بات نہ ڈالی اور آج انہوں نے مجھ سے ہر تعلق ختم کر دیا، مجھے چھوڑ دیا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ دعا کو زمین پر بیٹھتے ہوئے روتا دیکھ کر مہاراج کو اپنے اندر گھٹن محسوس ہوئی۔ اس کو وہ اپنے الفاظ یاد آئے۔ دعا ان کانچ کے ٹکڑوں کی طرح ایک دن تم اس زمین پر بیٹھ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ آگے بڑھ کے دعا کو اٹھانے لگا۔ دعا پلیز ایسے مت رو، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ مہاراج نے دعا کو کھڑے ہوتے کہا۔ دعا پھر بولنا شروع ہوگی۔ کیا بگاڑا تھا میں نے؟ کیا کروں؟ میرے ابو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مر جانے دو مجھے، چھوڑ دو۔ دعا اپنی مہاراج کی گرفت سے چھوڑا کر پھلوں کے پاس رکھی چھری اٹھا کر مارنے ہی والی تھی کہ مہاراج نے چھری اس کے ہاتھ سے لے لی۔ چھری کا اوپر والا حصہ دعا کے ہاتھ پر لگا تھا اور دعا کا بری طرح خون بہہ رہا تھا۔ دعا کا خون دیکھ کر مہاراج بالکل ہی برداشت نہ کر پایا تھا۔ دعا کیا کر دیا تم نے؟ دعا ہوش میں آؤ، تمہیں کچھ ہو گیا تو دیکھو۔ مہاراج نے دعا کا ہاتھ تھامنا چاہا تو دعا نے ایک بار پھر اس کو دھکا دیا۔ مہاراج تھوڑا سا پیچھے ہوا تھا۔ دور ہو جاؤ، خبردار، تم نے جو کرنا تھا تم کر چکے مہاراج جہانگیر۔ دعا تکلیف کی شدت سے ایک بار پھر زمین پر بیٹھی اور خون کے قطرے زمین پر ٹپک رہے تھے۔ تم یہی چاہتے تھے کہ میں بری طرح ٹوٹ جاؤں۔ دعا نے وہی بات کی جو مہاراج سوچ رہا تھا۔ تم نے میرا غرور ختم کرنے کے چکر میں میری زندگی مجھ سے چھین لی مہاراج، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ تم نے میرے باپ کو جیتے جی مار دیا۔ کتنا روئی تھی میں تمہارے سامنے، کتنا گڑگڑائی تھی۔ تم میرے پاس آئے تو میں یہ گلاس اپنے ہاتھ پر مار کر خود کو زخمی کر دوں گی۔ دعا نے پاس رکھا گلاس اٹھا کر کہا۔ مہاراج نے پہلی بار دعا کی آنکھوں میں جنون کی انتہا دیکھی تھی۔ وہ اس وقت ہر حد پار کر جاتی۔ دعا اب نیم بے ہوش ہو رہی تھی۔ تم جانتے ہو مہاراج، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تم نے مجھے توڑا ہے نا، میں اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ تم نے مجھے ان سے دور کر دیا نا، دیکھنا اللہ نے تمہیں تمہاری سب سے زیادہ پیاری چیز تم سے چھین لے گا۔ تم یہ بھی تکلیف برداشت کرو گے جب تمہیں پتہ چلے گا، تم بھی اسی آگ میں جلو گے۔ آج جو تکلیف میرے ماں باپ نے اٹھائی ہے، کل کو تمہاری بیٹی کے ساتھ جب یہ ہوگا تب تمہیں پتہ لگے گا۔ باپ کی عزت جب تار تار ہوتی ہے تو کیسا لگتا ہے۔ دعا اب چیخ نہیں رہی تھی، وہ بس تھکے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ جو کرنا تھا کر دیا مہاراج، پر تم نے کبھی نہیں سوچا کہ اللہ بھی ہے جو کرتا ہے تب عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت، تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مہاراج اس وقت شوق کی کیفیت میں تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور اپنا رومال اٹھا کر دعا کے ہاتھ پر باندھا۔ دعا کو گود میں اٹھا کر بھاگتا ہوا اپنی گاڑی تک آیا تھا۔ دعا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر اس نے دعا کے سر اور شانوں پہ دوپٹہ ڈالا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ خود آ کر بیٹھ گیا۔ دعا مہاراج بار بار دعا کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مہاراج کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا اور وہ جلدی سے ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں آ گیا۔ مہاراج کا سفید رومال بھی اب دعا کے خون سے بھر چکا تھا۔ ڈاکٹر کہاں ہے؟ مہاراج نے دعا کو اٹھاتے ہوئے نرس سے پوچھا۔ جی وہاں ہے، آپ ان کو یہاں لٹا دیں۔ نرس نے اسٹریچر کی طرف اشارہ کیا تو مہاراج نے دعا کو اسٹریچر پہ لٹا دیا۔ نرس نے فوراً لیڈی ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ مہاراج کا چہرہ بالکل سفید تھا۔ آج سے پہلے مہاراج کی یہ حالت کبھی نہ ہوئی تھی۔ میری دعا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، پلیز ڈاکٹر، میں ان کو دیکھتی ہوں، آپ پلیز پریشان نہ ہوں، آپ باہر ویٹ کریں۔ آئی سی یو میں ڈاکٹر نے مہاراج کو باہر جانے کو کہا۔ مہاراج نے اپنی سفید شرٹ پر دعا کا خون لگا دیکھا تو اس کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ تب اس کو کسی کی آواز آئی، کوئی اس پر ہنس رہا تھا۔ کیا ہوا مہاراج، جیت گیا تو؟ بس یہ تھی تیری جیت؟ تو دعا کو شیشے کی طرح ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، ٹوٹ گئی وہ۔ کیا مل گیا اس سے اس کا سب کچھ چھین کر؟ کیوں اس زندگی کی اجاڑ دیا تو نے؟ مہاراج کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن مہاراج کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ لڑکی سب کچھ ہار کے بھی جیت گئی تھی اور وہ تجھ سے زیادہ ہمت والی ہے۔ مہاراج کو پہلی بار اپنی
قد پہ گھن محسوس ہو رہی تھی۔ دعا کے لیے وہ کیا محسوس کرتا تھا وہ یہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے دعا کے ساتھ یہ سب کیوں کیا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے پاس اپنے کسی سوال کا جواب نہ تھا۔ اس کے پاس صرف ایک ہلکا سا احساس اپنی غلطی اور شرمندگی تھی۔ معراج اپنی سوچوں میں اپنا جواب ڈھونڈ رہا تھا جب ڈاکٹر نے کمرے سے باہر آ کر معراج کو پکارا تھا۔ معراج تڑپ کر اٹھا اور فوراً پوچھا، کیسی ہے دعا؟